ہم یہ پلینری سیشن آن ہیلتھ سسٹم چیلنجز جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں. دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کیری دا سیشن. آپ کے سامنے ہے. ماڈریٹر ول پرووائڈ یو ود اے پریلیوڈ, ایک تھوڑی سی تمہید, اور اس کے بعد پھر ہم فرسٹ راؤنڈ اینڈ دین سیکنڈ راؤنڈ, کوشچن آنسرز اینڈ تھرڈ راؤنڈ اینڈ دین سمرائزنگ دا ہول سیشن. ہم کوشش یہ کریں گے اس کو کہ 2 گھنٹے سے کم میں, کیونکہ ہم آلریڈی ٹائم لوز کر چکے ہیں, اور تعارف ہم اپنے پینلسٹ سے اسی وقت کروا دیں گے انشاءاللہ. سو میرا نام ذکی الدین احمد ہے. میں پیما سے پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وابستہ ہوں, ورکنگ کونسل کا حصہ ہوں, اور پیما میں ہیلتھ سسٹمز کمیٹی جو کمپرائز کرتی ہے ڈیجیٹل ہیلتھ, ہیلتھ ریسرچ, ہیلتھ کیئر لیڈرشپ اور پیشنٹ سیفٹی, اس کی ذمہ داری ہے. اور آج کا سیشن ماڈریٹ کروں گا. آئی ایم پروفیسر آف ڈیجیٹل ہیلتھ اینڈ ڈائریکٹر آف رفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپروومنٹ اینڈ سیفٹی, اینڈ سیکرٹری آف ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ, اینڈ فاؤنڈر آف انسٹیٹیوٹ آف انوویشن لیڈرشپ ان میڈیسن. اور میں آپ کو 2-3 سلائیڈز دکھا کے پھر ہم اپنے فرسٹ راؤنڈ کی طرف جائیں گے, جس میں ہم اپنے پینلسٹ سے انٹروڈکشنز بھی کرائیں گے اور ان کا ٹیک لیں گے اکارڈنگ ٹو دس فارمیٹ جو آپ سے بھی شیئر ہو چکا ہے. سو یہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہم آج انشاءاللہ کور کریں گے اپنے ایکسپرٹ پینلسٹ کے تھرو. اور آپ یو کین اپریشیٹ کہ آج ہمارا جو پینلسٹ ہیں ہمارے, وہ اپنی فیلڈ کے الحمدللہ پاکستان میں دے آر دی ایٹ دا زینتھ آف ان their fields and expertise. So we will pick their brain and we will learn from them in these areas. So these are the topics which we will cover. To start my talk, یہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے پروفیسر لوشین. He is a professor emeritus and a pediatric surgeon at Harvard. اور he is the founder of the modern patient safety movement. اور میں ان کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس میں شاید اس کی وجہ سے انہوں نے پیشنٹ سیفٹی میں کام سٹارٹ کیا. اور ان کا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں. ماڈرن ہیلتھ کیئر از دی موسٹ کمپلیکس ہیومن ایکٹیویٹی دیر از. اور دوسرا جو جملہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ ہے کہ وی ہیونٹ فگرڈ آؤٹ ہاؤ ٹو میک دیٹ ورک ویل. سو اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ ہیلتھ سسٹم has failed us, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ health system is struggling, اور we are struggling really بہت شدت سے ہم struggle کر رہے ہیں. اور میں آپ کے سامنے یہ سلائیڈ, یقیناً there are other issues and challenges in healthcare, but these are considered to be the topmost right now. So for instance, medical errors, پیشنٹ سیفٹی یا کوالٹی. WHO کے مطابق 1 out of 10 patients are harmed while in a hospital. These figures are not for Pakistan. For Pakistan, we think it is around 25 to 30%. Just imagine a hospital with 1,000 beds harming 200 to 250 patients a day. If you don't call it failing, at least call it that we are struggling. Third leading cause of death in the US is preventable medical errors, اور زور preventable کے اوپر ہے. These could have been prevented. Access, universal coverage, more than 50% of patients do not have access either because of lack of services or because of financial issues, and Arshad Saab will talk about that. High cost, $9 trillion سے زیادہ کی انڈسٹری بن گئی ہے ہیلتھ کیئر. امریکہ کا نمبر 1 پرسنل بینکرپسی کا ریزن ہیلتھ کیئر ہے. اف یو گیٹ سک ان دا US, یو گیٹ بینکرپٹ اگر آپ کی کوئی میجر ڈیزیز ہے. ہیلتھ کیئر ورک فورس اینڈ برن آؤٹ, وی ول ٹاک مور اباؤٹ دیٹ. اس کے اوپر SDGs بھی ہمارے موجود ہیں, جس میں ہم اگین WHO کے مطابق وی آر اسٹرگلنگ, وی آر ناٹ ریچنگ دوز نمبرز. امریکہ کے اندر ہر سال 400 سے زیادہ physicians successfully, unfortunately, commit suicide. That is more than 1 a day.
Just imagine کہ کتنوں نے attempt کی ہوگی اور کتنے depressed ہوں گے. So this system is breaking. Physicians and nurses UK کے اندر انہوں نے کہا جی we cannot continue anymore. NCDs and CMS, non-communicable disease, 70%, 65% of the burden is now in non-communicable diseases. اور اس میں سے 70% is in the countries جس سے ہمارا تعلق ہے, low middle income countries. This is our problem and it is increasing. Alzheimer's 3 times بڑھ چکا ہے in the last 40 years. Non-alcoholic fatty liver disease کا پہلا پیپر 1980 میں شائع ہوا with 20 patients. آج امریکہ کی پاپولیشن کا 45% of the people have non-alcoholic fatty liver. اتنا کہ فیٹی ALT جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نارمل رینج 25 سے 40 پہ جا چکا ہے because the curve has shifted. What do you call failure and what do you call struggling? So with that prelude, we will inshallah start. And we are not going to just talk about challenges. Objective ہمارا challenges discuss نہیں کرنا, صرف ان میں سے بہت سے challenges پتہ ہیں آپ کو. یہ جو ہمارا اتنا estimable panel ہے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس, ان سے ہم challenges پہ بات ضرور کریں گے, but we will ask them to give us solutions so that when we meet again next year or 2 years later down the road, ہم کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ 8 میں سے 4 کام کیے, اور جیسے میں صبح کے سیشن میں کہہ رہا تھا, the needle is moving. So with that, we will start the first round. یہ پہلا راؤنڈ جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم تمام آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ in 3 to 4 minutes اپنا تعارف بھی کرائیں, اور جو آپ کا اسپیسیفک ایریا ہے جس میں ہم آپ سے کمیونیکیٹ کر چکے ہیں اس کے بارے میں اپنا ٹاپ موسٹ لیول جو ہے نا ایک ویو پوائنٹ دیں, ناٹ ڈیپر. وہ اس میں ہم سیکنڈ راؤنڈ میں آئیں گے انشاءاللہ. سو اف یو کین اسٹارٹ ود دا لیڈیز, اور اگر ہم رائٹ ڈاکٹر امت اللہ زرین سے اسٹارٹ کریں, آپ تعارف اپنا کرا دیں, اور جو آپ کا ٹاپک ہے ایشوز آف ویمن ہیلتھ کیئر پروفیشنز, اس کے اوپر آپ 2 سے 3 منٹ 4 منٹ میں پلیز اپنی گفتگو کیجیے. میرا نام ڈاکٹر امت اللہ زرین ہے اور میں 86 کی گریجویٹ ہوں. 1990 میں نے FCPS کیا ہے اور 30 سال سے زیادہ میں نے ایز فیکلٹی مختلف پبلک انسٹیٹیوٹس میں سرو کیا ہے. فرام ایز اسسٹنٹ پروفیسر ٹل اباؤٹ فار 17 years or so I served as professor as well. So I have come across thousands and thousands of undergrad medical students and then postgraduate students. I have been a witness to the era from where the girls were only 30 to 40 in the class till the time by court decision it was an open merit and girls are now 60 to 80% in the classes. I have special empathy for lady health professionals, both doctors and nurses. So rest of the talk we will do when my turn comes. Thank you very much. شکریہ جی ڈاکٹر ظفر. شکریہ ڈاکٹر ذکی. میرا نام جی ڈاکٹر ظفر مرزا ہے. آبویسلی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں جی راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. میری پوسٹ گریجویشن پبلک ہیلتھ میں ہے. ایکسپیرئنس کے پوائنٹ آف ویو سے آئی ہیو ورکڈ ان دا گورنمنٹ, ان دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندر میں نے تقریباً 16 سال کام کیا ہے. میری لاسٹ ڈیزگنیشن WHO میں ڈائریکٹر ہیلتھ سسٹمز ڈیولپمنٹ تھی. میں اپنے آپ کو ہیلتھ سسٹم اور پرائمری ہیلتھ کیئر کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, اور مجھے اتفاق ہوا پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو نہ صرف سمجھنے کے حوالے سے بلکہ اس کو لیڈ کرنے کے حوالے سے فار اباؤٹ 2 years. تو لوکنگ فارورڈ ٹو دا ڈسکشن. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر محمود پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ویسے سلام کا جواب بڑا زور سے لینے کا عادی ہوں. جب میں سلام کرتا ہوں تو مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ سلام کا جواب زوردار آئے.
کیونکہ جب سلامتی آپ پہ بھیجی جاتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ سلامتی کا جواب سلامتی سے ملے، اور سلام کرنا واجب ہے، جواب فرض ہے. تو میری گزارش آپ سے دوبارہ ہوگی، السلام علیکم. Now it's better, I feel very pleasant. کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ جب سلام بھیجا جاتا ہے مجھے بڑا گلہ ہوتا ہے لوگوں سے کہ سلام کا جواب اچھا نہیں دیتے، کیونکہ دیکھیں جب گلاب کا جواب تو ہمیشہ خوشبو ہی ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا، تو آپ کی خاموشی قابل قبول نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ اچھی طرح سے رسپونڈ کرنے کا. میرا نام محمود ایاز ہے. پروفیشنلی آئی ایم اے سرجن اینڈ I have done my fellowship from Pakistan, from the College of Physician Surgeons of Pakistan. And then I had my 2 FRCS, one from Edinburgh and other from Glasgow. And I stayed in UK for a few years. And then I moved to USA to have my fellowship in laparoscopic surgery in Portland, Oregon, and worked there for 3 years. Then it was not sufficient because my mentor thought that I have to go to France, to Strasbourg, to enhance my training. So lived in France for 1.5 years and then came back to Pakistan. Worked at Surface Institute of Medical Sciences, King Edward, and now currently I work as the Vice Chancellor of King Edward Medical University. As far as the training of health professionals is concerned, I'm quite into it because I also look after the National Residency Program, which is being run by the College of Physician Surgeons of Pakistan, being a counselor of the college as well. So I'm very keenly looking forward to this grand discussion, and I'm sure very positive things are going to come out of this discussion. So thank you very much for answering my Assalamu Alaikum. اچھا، السلام علیکم. سیدہ کوثر علی میرا نام ہے اور میں میڈیکل ایجوکیشن کے پروفیشن سے بلانگ کرتی ہوں. میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہوں. آئی ایم اے ڈاؤ گریجویٹ ویسے، اینڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز اینڈ PhD ان میڈیکل ایجوکیشن. آئی ایم افیلیٹڈ ود جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، مگر میری لائف کا ایک بڑا حصہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز میں گزرا ہے. اینڈ along with Ayaz, I think we have worked to improve the quality of postgraduate medical education in the country, and I'm sure that we will go on improving, کیونکہ there is a lot of وہ کہتے ہیں نا جذبہ ہے کچھ کرنے کا. تو الحمدللہ things are improving. جہاں تک ذکی نے کہا تھا تھوڑا سا ہیلتھ سسٹمس کے بارے میں بھی کچھ کہوں گی. تو obviously I'm not a service provider now, right? I am more involved with the training and education rather of healthcare professionals, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, ڈینٹسٹ ہوں, نرسز ہوں یا allied health professionals ہوں. تو میری سمجھ میں جو ہیلتھ سسٹمز ہیں وہ یہ کہ یہ کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے. It comprises of multiple components which have to work in harmony and collaboration in order to have a better health care given to our people. And I think جب میں نے یہ بات کہہ دی نا کہ بہت سے components ہیں which have to work in harmony and collaboration, we all know why our system has failed, because we lack collaboration and harmony. And I think that is, ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وہ جو کہتے ہیں نا sphere of influence میں کام کر رہے ہیں. But I think together we have to come together to do something. Thank you very much. Thank you very much for mentioning collaboration at the outset of our conversation. I think that really sets the tone. Collaboration between stakeholders, not only physicians, between physicians and physicians, but the ignored healthcare professionals like nurses, pharmacists, and others. جی ارشد صاحب. شکریہ ڈاکٹر ذکی صاحب. آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا مشہور زمانہ پروجیکٹ صحت کارڈ کا نام سنا ہوگا. تو میڈیا والے دوست مجھے پیار سے صحت کارڈ کمانڈر کہتے ہیں، اگرچہ میرا اصل نام محمد ارشد قائم خانی ہے اور میں چھوٹا سا ایک ہیلتھ کا اور ہیلتھ فائنینسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو کراچی میرا شہر بھی ہے، کراچی میری فیملی بھی ہے. مجھے ایک بہت تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں. ایک تو ذکی صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی کہ کبھی بھی سسٹم چیلنجز کی اکیلے بات نہیں کرنی چاہیے. اچیومنٹس، چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز، ACO ماڈل میں بات کرنی چاہیے جب بھی آپ بات کریں. اور پاکستان کا چاہے ہیلتھ سسٹم ہو یا کوئی اور سسٹم ہو، جھگڑا صرف ایک چیز کا ہے کہ ہمارا نظام پیشنٹ سینٹرک نہیں ہے.
جب تک آپ پیشنٹ کو ہیلتھ سسٹم کا فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر نہیں بنائیں گے، آپ کی ساری پالیسیز، ایکسس کی، کوالٹی کی، ہر چیز کی جب تک پیشنٹ کے گرد ریوالو نہیں کرے گی، یقین مانیے نہ یہ سسٹم درست ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور سسٹم درست ہو سکتا ہے۔ جو ہم نے کوشش کی، مجھے اتفاق ہوا 2022 میں ہمارے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کو، جیسے صحت کارڈ آپ عام زبان میں جانتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں پیش کرنے کا۔ تو بہت سارے جو گورے ملک تھے، ویسٹرن کنٹریز تھے، تو they were saying it's too good to believe۔ یہ آپ نے کر کیسے لیا؟ میں نے کہا جی بالکل اسی طرح کیا جس طرح ہم نے کووڈ کے خلاف جنگ ویک ہیلتھ سسٹم اور ولنریبل اکانومی کے باوجود کر کے دکھائی۔ تو جو پاکستانی قوم ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ سویا ہوا شیر ہے، جب یہ اٹھ جائے، جب یہ کچھ کرنے پہ آمادہ ہو تو سب کچھ کر لیتا ہے۔ اور میرا صرف ون لائنر مشن یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر ہم ایکسس مہیا کریں کہ پیشنٹ کو لے جا سکیں ہیلتھ فیسلٹی، قطع نظر اس بات کے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرے مرحلے پہ کام یہ ہے کہ پیشنٹ کو تو ہم لے گئے ایکسس میں، اب ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو پیشنٹ کے دروازے پہ لے جائیں، ڈور اسٹیپ ہیلتھ کیئر سروس ڈلیوری۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو اگلے راؤنڈ میں کہ یہ کرنا کیسے ہے یا ہم نے اب تک کیسے کیا ہے۔ Thank you very much. And I know that Arshad Saab has a lot of good things to tell us about his program. اچھا، جب ہم ہیلتھ سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پینل میں ویسے تو الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی ہیو ایکسپرٹس ان دیئر اون، پاکستان کے ٹاپ موسٹ ایکسپرٹ ہیں، لیکن ظفر صاحب کے پاس ایک ذمہ داری بھی رہی۔ تو میں ظفر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، اور میرا سوال اب ہم سیکنڈ راؤنڈ میں ہے جہاں پہ ہم کچھ لیڈنگ کوشچنس کریں گے اور ہم ڈیپر conversation کریں گے in order to understand what the real problems are, not just the symptoms, because we keep talking about the symptoms but we do not go deeper اور root cause analysis نہیں کرتے۔ تو میرا سوال اسی پرسپیکٹو میں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان گلوبل رینکنگ میں بہت لو رینکڈ ہے، without going into the numbers اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، but very low ranked when it comes to health systems. So as someone who's not only an expert but who also was in the system himself, آپ کے خیال میں وہ کون سے ٹاپ موسٹ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں if not failing؟ تھینک یو ڈاکٹر ذکی۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں ہیلتھ سسٹم کا، اور آج کل ایکچولی آئی ایم پروفیسر آف ہیلتھ سسٹم اینڈ پاپولیشن ہیلتھ ایٹ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی ان اسلام آباد، جہاں ہم اپنی نوعیت کا پہلا اسکول آف یونیورسل ہیلتھ کوریج اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر میں نے اس وقت نہیں کیا اور اب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا یہ پوائنٹ کہ پاکستان کے اندر ہمیں ہیلتھ سسٹم پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کا تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ ہیلتھ سسٹم ایک اس طرح کا ایلیفنٹ ہے کہ جس کے حصے میں جو حصہ آتا ہے ایلیفنٹ کا، وہی ہمارے لیے ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے۔ جس طرح محترمہ نے فرمایا، بالکل ٹھیک کہا کہ ہیلتھ سسٹم is actually a sum total of all its components. تو لہٰذا ان تمام کمپوننٹس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کمیابی کی وجہ سے میں آپ کو ہائر لیول ایک انڈرسٹینڈنگ جو میری بنی وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ہیلتھ سسٹم کسی بھی ملک کا، اس کا وہ تمام کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں انٹو ہیلتھ کیئر، اور اس میں یہ بالکل تخصیص نہیں ہوتی
کہ یہ پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ ٹرشری لیول ہے یا پرائمری ہیلتھ کیئر ہے، یہ پاپولیشن ہیلتھ ہے یا انڈیویجول ہیلتھ ہے، یہ کیوریٹیو کیئر ہے یا پریونٹیو کیئر ہے. آل دیز in their own way contribute to healthcare and the health of the people. تو یہ تمام کمپوننٹس ہیں ہیلتھ سسٹم کے. دوسری جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ڈائریکٹلی، کہ جو ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیر آر نمبر آف تھنگس وچ انڈائریکٹلی آلسو کنٹریبیوٹ ٹو آور ہیلتھ. فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں یا کسی گوٹ میں بچوں کو بہت زیادہ ڈائریا ہو رہا ہے تو اگر اس کا کاز سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو یہ پتہ لگے کہ چونکہ وہاں پہ کنٹیمینیٹڈ واٹر ہے یا ان سیف ڈرنکنگ واٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائریا ہو رہا ہے، تو ایک اس چیز کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں، کیونکہ ہم تو ہیلتھ کیئر میں کام کرتے ہیں، واٹر سیفٹی ہماری ذمہ داری نہیں. اور دوسرا اس کو سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈٹرمننٹ آف ہیلتھ ہے لہٰذا یہ بھی ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں وہ باؤنڈریز بلر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہیلتھ سسٹم کی. لیکن جو نئی تھنکنگ ہے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں، اس میں 3 چیزیں ایک طرح سے کلاسیفائی کی گئی ہیں جو تمام ہیلتھ سسٹم کا حصہ سمجھی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہیلتھ سسٹم سروسز ڈائریکٹلی پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ 5 طرح کی سروسز ہیں: پریونٹیو سروسز، پروموٹیو سروسز، کیوریٹیو سروسز، ریہیبلیٹیٹیو سروسز اینڈ پیلیٹیو سروسز. تو اس کے لیے تو ڈائریکٹلی ہیلتھ سسٹم چونکہ یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے یا ان کے مختلف کمبینیشنز پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو ایک اس کا یہ کمپوننٹ. دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ پاپولیشن ہیلتھ یا پبلک ہیلتھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک سیکنڈ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہیلتھ سسٹم کا. تیسرا اور بہت اہم جو حصہ ہے ہیلتھ سسٹم کا وہ ہے انٹر سیکٹورل کولیبوریشن فار ہیلتھ. جس طرح میں نے آپ کو پانی کی اگزامپل دی، اسی طرح ان سیف فوڈ ہے، ایئر پولوشن ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیلتھ سسٹم کا حصہ اب سمجھی جاتی ہیں. اور سروسز کے حوالے سے میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ ایمرجنسی سروسز، جب کلیمٹیز آتی ہیں یا ایمرجنسیز آتی ہیں تو اس میں جو ہیلتھ کیئر دی جاتی ہے وہ بھی ہیلتھ کیئر کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. سو یہ بڑے بڑے کمپوننٹس ہیں ہیلتھ سسٹم کے. اب ذکی صاحب کا جو سوال تھا میں بہت مختصر اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا اس کی اگر رینکنگ کے حوالے سے بات کی جائے، آلدو یہ رینکنگ کا جو سسٹم ہے ہیلتھ سسٹم کے اندر یہ بڑا کنٹروورشل ہے. 2000 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا کے سارے ہیلتھ سسٹمز کو رینک کرنے کی کوشش کی تھی، اور یقین مانیے کہ اس سے فسادات پھوٹ پڑے تھے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں، کیونکہ ہر ملک جو ہے خاص طور پہ جو ہائی انکم کنٹریز ہیں ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ آپ نے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو نیچے کیوں رینک کیا ہے اور اوپر کیوں رینک کیا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس، یقیناً ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اندر بہت ساری کمیاں، اور اس کی 3 بڑی بڑی وجوہات ہیں. میں یہ ہیڈنگز دے کے صرف اپنی گفتگو ختم کروں گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں مزید بات کروں گا یا بعد میں بات کر لوں گا. پہلی چیز یہ ہے جی کہ کچھ فیکٹرز کو ہم گروپ کر سکتے ہیں ایک ہیڈنگ کے اندر جو رسپانسبل ہیں فار دا ویکنیس آف ہیلتھ سسٹم آف پاکستان. اور وہ فیکٹرز جو ہیں ان کی ہیڈنگ ہے پولیٹیکل اکانومی آف ہیلتھ سسٹم ان پاکستان. میں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ پالیٹکس اینڈ اکانومی both play very important role in determining your health system. ایک چیز صرف اس میں اور اضافہ کروں گا کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر
اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں کہاں فال کرتا ہے. اور اس کا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ ہیلتھ سسٹم کے اوپر اسپینڈنگ کیا کرتی ہے. اور پاکستان از ناؤ کنسیڈرڈ ایز اے گورنمنٹ اسپینڈنگ آن ہیلتھ ایز ون آف دا لوئسٹ اسپینڈر ان دا ہیلتھ. 1% آف جی ڈی پی سے کم گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے ہیلتھ کیئر کے اوپر, جو کہ کم از کم 5% ہونی چاہیے آف جی ڈی پی فرام ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز تھریش ہولڈ جو WHO نے سیٹ کیا ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرائرٹی نہیں رہی, اور آپ پالیسی میکر سے بات جب کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فزیکل اسپیس نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ کے اوپر خرچ کر سکیں. اور اس کی میں اس کا ہمیشہ یہ جواب دیا کرتا ہوں, اور جب میں گورنمنٹ میں تھا تو تب بھی میں یہی کہتا تھا کہ اصل وجہ فزیکل اسپیس نہیں ہے, اصل وجہ فزیکل پرائرٹی ہے. جب کوئی چیز فزیکل پرائرٹی بن جاتی ہے کسی ملک کی تو وہ آپ اس کے لیے اسپیس بھی فائنڈ کر لیتے ہیں. تو پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی, سول گورنمنٹ تھی, چاہے وہ اس کے کیا کلیمز تھے, لیکن ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ فزیکل پرائرٹی ہیلتھ کیئر لوگوں کی پاکستان میں نہیں بن سکی گورنمنٹ کے لیے. سیکنڈ جو فیکٹرز ہیں جی وہ ٹیکنیکل فیکٹرز ہیں. ٹیکنیکل فیکٹرز میں ایک چیز صرف میں آپ کو بتاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کیئر ماڈل, مچ لائک مینی ادر لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز اینڈ ایون ہائی انکم کنٹریز, اس کے اندر کچھ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, میں اس کو کہتا ہوں. اور وہ مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے, اس مینوفیکچرنگ فالٹ کی وجہ سے آج اگر پاکستان کے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, پاکستان از ڈوئنگ ویری بیڈلی ان موسٹ آف آور ہیلتھ انڈیکیٹرز. چاہے وہ نیونیٹل مارٹیلٹی ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ سٹنٹنگ ہے, چاہے وہ میٹرنل مارٹیلٹی ہے, چاہے وہ بلڈ پریشر ہے, اور چاہے وہ پیری نیٹل ڈپریشن ہے. ان تمام چیزوں کے اندر پاکستان ورلڈ میں آئیدر ٹاپ یا فرسٹ 5 کی رینکنگ کے اندر آ رہا ہے ان موسٹ آف دم. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اور وہ مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میں پرائمری ہیلتھ کیئر از اے پور ہیلتھ کیئر فار پور پیپل. یہ کہیں ہمارے دماغ میں فٹ ہو یہ چیز کہ پرائمری ہیلتھ کیئر غریبوں کے لیے بری طرح کی ہیلتھ کیئر ہوتی ہے, اور جس طرح کی بھی ہیلتھ کیئر دے دی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز شاؤٹ ایٹ اس کہ ہم نے جو ڈیسیژنز کیے ہیں اور جس طرح کا ماڈل بنایا ہے ہیلتھ کیئر کا پاکستان میں, اور جس طریقے سے ہم ہیلتھ سسٹم کو چلا رہے ہیں, اس کا یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے کہ آپ اس وقت ہیلتھ انڈیکیٹرز کے حوالے سے رینکنگ کے اندر, شاید ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے تو شاید پھر بھی اوور آل ہماری رینکنگ کچھ بہتر ہو. نیونیٹل مارٹیلٹی دنیا کے اندر اس وقت ہم 2nd نمبر کے اوپر ہیں. ہیپیٹائٹس سی کی جو سرویلنس ہے پاکستان کے اندر, اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے پاکستان کے اندر, وی ہیو دا ہائیسٹ پاپولیشن, 33 ملین پیپل, ایوری 4th adult above the age of 20 years is suffering from type 2 diabetes. یہ اس ہیلتھ سسٹم کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے پاکستان کے اندر ترتیب دیا ہے, اور یہ اس ایلیٹزم کا حصہ ہے کہ جس ایلیٹزم کے تحت ہماری سوسائٹی ان جنرل آپریٹ کر رہی ہے, کہ جس میں ہم بڑے ہسپتالوں اور اسپیشلسٹ کیئر اور اس کو زیادہ اچھی ہیلتھ کیئر سمجھتے ہیں, اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے اوور آل وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ بہت کم خرچ کرتی ہے, اس کا پوری پرائمری ہیلتھ کیئر پہ ہم 30% خرچ کرتے ہیں, اور 70% اس میگر ہیلتھ بجٹ کا ہم سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر پہ خرچ کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ ہیں ان کے اوپر ہماری بالکل کوئی توجہ نہیں ہے, اور اس کو کوئی اون نہیں کرتا. ہیلتھ والے کہتے ہیں یہ باقیوں کی ذمہ داری ہے, باقی کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ, social determinants of health, economic determinants of health, and political determinants of health, all of them are responsible for the state of affairs that we are in.
and we are not doing anything worthwhile to improve these. Thank you very much. Thank you very much, Dr. साहब. मेरा ख्याल है कि ये जो रूट कॉज एनालिसिस आपने की है, which boils down to 3 major issues रूट लेवल पे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा और बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह. एंड आई एम श्योर दैट we have experts sitting in the audience, they will ask questions relevant to that, but it's a good understanding for people who are interested in this. मैं डॉक्टर कौसर, एजुकेशन यानी आपकी जिम्मेदारी जो है वो इस जैसा भी सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के लिए आप बच्चों को बच्चियों को ट्रेन कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं. ये अलग बात है कि उनमें से आधे से ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, ये बात भी है अपनी जगह, लेकिन आप उनको तैयार करके इस सिस्टम का हिस्सा बना रही हैं. तो इस सिस्टम की खराबी के अंदर जो ये जो एस्पेक्ट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपके चैलेंजेस किस लेवल के हैं मेडिकल एजुकेशन के अंदर. सो फॉर इंस्टेंस हम एथिक्स की बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एथिक्स एज अ सब्जेक्ट शायद पढ़ाया जाता हो. इसी तरह पेशेंट सेफ्टी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके JSMU ने जो है लीड भी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, रिसर्च शुरू हुई है. सो उसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि जो हमारा जो अंडर ग्रेड करिकुलम है, क्योंकि वो पढ़ के ही मैं आऊँगा ना, उस सिस्टम का हिस्सा बनूंगा, उसको आप कैसे देखती हैं, वहाँ पे वहाँ के कोर इश्यूज क्या हैं? थैंक यू ज़की फॉर योर क्वेश्चन. अच्छा, मैं अपनी इंट्रोडक्शन में आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी कि आपने रिप्रेजेंटेशन दी है विमेन को ऑन दिस पैनल. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट वी टू आर देयर. दिस इज़ जो सवाल है आपका, देखिए प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हम सबों को पता हैं. एंड जो आपने बात की ना कि आधे बाहर चले जाएंगे, सो वो द रियल थिंग इज़ कि वो बाहर इसलिए जाते हैं बिकॉज यहाँ जब वो पढ़ने जाते हैं ना बाहर, तो उनको वहाँ एक सिस्टम नज़र आता है. और यहाँ पे जब वो इवन इफ दे वांट टू कम बैक, आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैड गॉन आउट, मेनी ऑफ माय क्लासमेट्स, दे वांटेड टू कम बैक बिकॉज उनके पेरेंट्स यहाँ पे थे, दे वांटेड टू कम बैक, मगर द सिस्टम फेलियर फोर्स्ड देम टू गो बैक बिकॉज दे कुड नॉट सी अ सिस्टम वर्किंग है. ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. अब एजुकेशन पे आते हैं, तो एजुकेशन के अंदर आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, एंड द फर्स्ट थिंग इज़ गवर्नेंस. गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, हमारी गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल करता है, राइट? अब तो यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं तो वो हायर एजुकेशन कमीशन भी करता है. सो आई थिंक वन ऑफ अ मेजर इशू इज़ दैट वी आर बीइंग regulated by 2 bodies, and that always leads to problems because now we are answerable to 2. Anyways, coming to PMNDC. PMNDC ने 7-star डॉक्टर कहा है बनाने के लिए, राइट? So उनका जो preamble है, फर्स्ट पेज है, वो ये कहता है कि we should have a 7-star doctor, and a 7-star doctor has caregiver, communicator, collaborator, manager, leader, decision maker, etc. researcher. हमारा जो वो करिकुलम प्रिस्क्राइब करते हैं और जो आवर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, हेविली है 1 या 2 स्टार्स के ऊपर. इट इज़ हेविली फोकस्ड ऑन केयर प्रोवाइडर, एंड देन ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट अबाउट रिसर्च. तो बाकी जो चीज़ें हैं, तो जो कॉलेजेस हैं वो तो रिकग्नाइज होना चाहते हैं ना, तो वो अपना पूरा जो जोर लगाते हैं टू फॉलो द प्रिस्क्राइब करिकुलम, सो दैट जब PMNDC विजिट पे आए तो दे शुड बी कंप्लायंट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज दैट आर देयर. एनीवेज, ऑल इज नॉट गॉन लॉस्ट, क्योंकि PMNDC का जो 2018 या 17 में जो उनका करिकुलम आया था, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जी एथिक्स पढ़ाएं, पेशेंट सेफ्टी पढ़ाएं, कम्युनिकेशन पढ़ाएं और प्रोफेशनलिज्म पढ़ाएं, राइट? सो व्हाट वी हैव, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज उसके बाद ही ये हुआ है कि देयर वर फ्यू कॉलेजेस जो पहले से कर रहे थे, आई मस्ट से दैट, मगर उसके बाद ये हुआ है कि majority of the medical colleges have started some sort of formal education in these areas. ठीक है, रिसर्च भी पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन कोशिश हो रही है पढ़ाने की,
ایک ایشو جو آ رہا ہے سامنے وہ یہ کہ کون پڑھائے گا, who will teach, is the faculty adequately trained to teach, ایتھکس کون پڑھائے گا. ایتھیسسٹ بہت کم ہے. آئی مین سی بیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ وہ آپ کو کوالیفائڈ ایتھیسسٹ پرووائڈ کر رہی ہے, مگر آر دیز آلسو ٹرینڈ ان ٹیچنگ, ول دے بی ایبل ٹو ٹیچ افیکٹولی. So یہ دو, ٹیچنگ از اے سائنس, اٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اچھا, اس کے بعد آپ آئیں تو پیشنٹ سیفٹی ہے, آپ پڑھا رہے ہیں, کریکولم بن گیا ہے آپ کے ہی کولیبریشن سے ماشاء اللہ جناح میں ہم لوگوں نے بنایا, اور ہمارے جتنے افیلیٹڈ کالجز ہیں ان سب میں پیشنٹ سیفٹی کی ایجوکیشن ایئر 1 سے شروع ہو گئی ہے. سو پیشنٹ سیفٹی, ایتھکس اینڈ پروفیشنلزم, ریسرچ, all of this is being put, even communication is being put into it. Problem کہاں آتی ہے؟ Problem آتی ہے when there is a discord between what you teach them and what they see in practice. جب وہ 2 سال کے بعد clinical practice میں جاتے ہیں, what is it that they are seeing? They are seeing people are not following ethical practice. Malpractice نہیں کہوں گی, لیکن ایتھیکل پریکٹس فالو نہیں ہو رہی. پروفیشنلزم کس حد تک فالو ہو رہا ہے؟ سو آر دیر ٹیچرز, آر دے گڈ کمیونیکیٹرز, آر دے کمیونیکیٹنگ ود پیشنٹس ود ایمپتھی؟ تو دس ڈسکارڈ از اگین کازنگ اے پرابلم. ہم پڑھا تو رہے ہیں لیکن وہ تو جو دیکھتے ہیں وہ, سو یو سی ڈو ایز وی ڈو اینڈ ڈو ایز وی سے اینڈ ناٹ ایز وی ڈو والی پریکٹس جو ہے, دیٹ از نیور گوئنگ ٹو امپروو تھنگس. ٹھیک ہے. ریسرچ جو ہو رہی ہے الحمدللہ تمام میڈیکل کالجز اب ریسرچ کرا رہے ہیں. کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہیز ڈن این امیزنگ ورک کہ انہوں نے ڈسرٹیشنس کو اسکریپ کر دیا ہے, اینڈ ناؤ دے آر آسکنگ پیپل ٹو پبلش 1 آرٹیکل, ایٹ لیسٹ 1 آرٹیکل. دس از واٹ از گوئنگ ٹو امپروو ریسرچ. لیکن جب آپ ریسرچ کی کوالٹی, ریسرچ از بیکم مینڈیٹری رائٹ فار پروموشن, ریسرچ از مینڈیٹری فار پروموشن. The quality of publications جو ہو رہی ہیں, the research is being done just to add numbers to my CV. Are they really serving the purpose of health systems research? Are they feeding into the system? I mean, there are so many issues. لیکن I'm not a pessimist, ورنہ میں medical education میں آتی ہی نہیں. The thing is this, that there is optimism, there is light, but it is us who have to do it. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وی آر ہوپنگ دیٹ دا جنریشن ہو کمز ناؤ along with the people who are already in practice. So there needs to be not only undergraduate medical education, these need to be a part of postgraduate medical education, formal, explicit teaching and learning. And then it needs to be part of CME, continued medical education. So that's what I was. Thank you very much. نہیں یہ تو بہت ضروری ہے. یہ جو راؤنڈ ہے اٹس اے ڈیپر کانورسیشن راؤنڈ, اور ہم سارے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دے آل ایکچولی فیڈ انٹو ایچ ادر. جیسے کہ ظفر صاحب نے کہا کہ وہ ایسپیکٹ جو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیلتھ کیئر میں, ایکچولی دے آر کنیکٹڈ ود اس. سو وی ڈونٹ لیو ان سائلوز. ہیلتھ کیئر کین ناٹ بی امپرووڈ ان سائلوز. وہ جو پولیٹیکل ول ہے, وہ پانی صاف جب تک مہیا نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دیز کانورسیشنز آر امپورٹنٹ. سو میں اب ڈاکٹر امت اللہ کی طرف جاتا ہوں, پھر میں آپ کی طرف. ڈاکٹر امت اللہ, آپ کا بڑا اسپیسیفک ٹاپک جو ہے وہ آپ نے بھی چوز کیا اور ہم نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی, ریپرزینٹنگ سگنیفیکنٹ, اور میڈیکل کالج میں تو میجورٹی اب جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں, تو ان کے اسپیسیفک چیلنجز ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد they disappear. A certain percentage do not enter into the system as well. The environment is not conducive. So اس کے اوپر آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ ایکچوئل چیلنج ہے کیا, اگین گوئنگ ٹو دا روٹ کاز, ناٹ دا سمٹمس perhaps, اس کو اگر آپ سمرائز کر سکیں پلیز. تھینک یو ڈاکٹر ذکی. سوال یہ ہے کہ فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز کون سے چیلنج فیس کر رہی ہیں, یہی سوال تھا. اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں, گورنمنٹ بھی فیس کر رہی ہے, کمیونٹی بھی کر رہی ہے, ہم ایز نیشن بھی کر رہے ہیں, ہماری اکانومی بھی کر رہی ہے, اور فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز بھی کر رہے ہیں. وہ ایسے کر رہے ہیں کہ وین وی ور اسٹوڈنٹس تو 200 کی کلاس میں 30 لڑکیاں ہوتی تھیں,
اب جب اس وقت ہم 2024 میں بیٹھے ہیں تو 66 to 70% تو ڈیفینیٹلی لڑکیاں ہوتی ہیں بہت سے میڈیکل کالجز میں. اب جو کرنٹ ایڈمیشن کا ایک ڈیٹا میں دیکھ رہی تھی اس میں 80-20 بھی ہے ایٹ سم پلیسز, یعنی 80% آف دی ایڈمیشنز ٹو میڈیکل کالج آر گرل اسٹوڈنٹس. لیکن وین یو سی ایٹ دا لیول آف سروس ڈلیوری or who are continuing their service or working in the hospitals and colleges, and then it is 75% of the men are providing service providers in healthcare facility. There is 50% dropout from the lady health professionals جو کہ میڈیکل گریجویٹ تو کرتی ہیں اور مارے باندھے فاؤنڈیشن ایئر پورا کر لیتی ہیں, اس کے بعد وہ سروس سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو نیشن تو ان سے ایسے سفر کر رہی ہے کہ اگر ہمیں 4.5 لاکھ ڈاکٹر چاہیے منیمم ٹو میٹ دی بیئر منیمم اسٹینڈرڈ آف 1 to 2 physicians per 1000, تو لڑکیاں جو آدھی سے زیادہ سروس چھوڑ دیتی ہیں اس کے نتیجے میں شارٹیج آف ڈاکٹرز پروڈیوس ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں کمیونٹی کو ڈیزائرڈ ہیلتھ لیول نہیں مل رہا اور ہماری اکانومی بھی امپیکٹ ہو رہی ہے. یہ تو ایک بالکل علیحدہ سے چیز تھی. ناؤ وی کم ٹو دا تھنگ کہ واٹ آر دا چیلنجز فیسڈ بائی لیڈی ہیلتھ پروفیشنلز. میں اس میں نرسز کو بھی انکلوڈ کروں گی. بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈاکٹرس, the girls and women who are working in the health sector are facing three main areas where they face challenge. They have issues at the workplace. There are psycho-socio-cultural issues, and there is another segment of issues which is personal professional goals nahi meet hote or family restrictions. If I take the workplace first of all, ہم اس سے بھی پہلے, اب پروفیسر محمود ایاز بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ می ٹاک ان ٹو دی ریکروٹمنٹ اینڈ انڈکشن ان ٹو سروس اور ان ٹو PGR ٹریننگ. پنجاب کے اندر سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے جس میں لیڈی کا میرٹ دیکھا جاتا ہے, اس کا ڈومیسائل اور ایریا آف ورک نہیں دیکھا جاتا. دا ریزلٹ از اے گرل ہو از ریزیڈنٹ اور ساہیوال اور گجرانوالا اور شیخوپورہ is bound to work in Allama Iqbal Medical College or in King Edward Medical University because her merit was at the top. Vice versa, the people who graduated from an institute of Lahore, they have to go and do training in another city which may be 200 or 300 kilometers away. There are accommodation issues, no safe accommodations. At present, even in the Gujranwala Medical College, as I know directly, I visited that place in 11th September, there are no proper safe hostels. Commuting, accommodation, and then family problems for the girls and women. This is one thing. Then transfer policies. Government کی پوری ہیں, اس میں PG training کی نہیں ہے, otherwise as well. There are transfer constraints as well, but the policy exists, but it takes a lot of time. Then the other thing is, at most of the places, the admin or HR department is insensitive and not empathetic. میں apathetic نہیں کہتی. Then there are gender discriminations in certain specialties. اب مجھے آپ ہی لوگ بتائیے, کیا گائنیکالوجی اور obstetrics کے علاوہ سرجری ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں کے فیمیلز کا ایکسپوجر ہوتا ہے؟ اینڈ وی بینگ مسلمس فالوئنگ دی موڈیسٹی اینڈ چیسٹٹی ایز وی آر گائیڈیڈ ان اسلام, shouldn't the girls be present in the field of surgery? Do they get enough work? They get gender discrimination in the surgical and allied those specialties. ان کو اتنا کام نہیں ملے گا یا نہیں ملتا. Then there are many places, I can bear out even the names which I would not. The women health professional اب 2 طرح کے ہیں نا, ایک پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں اور ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. پبلک انسٹیٹیوشنز میں تو سیلری دینا PG کے لیے مسٹ ہے, مینڈیٹوری ہے اور ملتی ہے. بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں دے آر لو پیڈ اور نو پیڈ. They are advised to bring a sponsor
کہ آپ لے آئیے, ان سے لکھوا دیجئے کہ آپ کو سیلری مل رہی ہے, ان کو سیلری نہیں مل رہی ہوتی. اب مجھے بتائیے کہ ایک لڑکی جس نے 10 سال اپنے یوتھ کے ایف ایس سی, او لیول, اے لیول, ایم ڈی کیٹ, ایم بی بی ایس, فاؤنڈیشن ایئر, سارا کچھ پیرنٹس نے دیا, اب وہ مزید 4 سال ٹریننگ کرے گی یا کام کرے گی وداؤٹ پے. It is there. It is at more than one places, in Karachi, in Islamabad, in certain places of Lahore as well. 3 cities I know, others I would not. And then there is, I would not say no safety. The workplace is not that safe and friendly for the lady health professionals. Vis-a-vis health of the professionals, they have long working hours. اور آپ دیکھیں کہ بائی کلچرل اینڈ بائی آور ریلیجس ڈیوٹیز اینڈ بینگ اے مسلم سوسائٹی اینڈ کنسیڈرنگ فیملی ایز این امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف اینڈ یونٹ, girls have to marry at any time, but the prime age to get married and raise a family is something between 25 to 35. And once a girl has a gap from passing out and doing her whatever part one, not in Pakistan, even in abroad, Pakistan میں تو اس کا پھر میرٹ کم ہوتا جاتا ہے. اب in those 10 years a lady professional has to get married, has to raise a family, has to look after sick children اگر گھر میں ہیں, یا اسپیشل ابیلٹیز, اس کو کوئی اس کا کمپنسیشن یا کوئی اس کو ایسی چیز نہیں ہے. دیر برن آؤٹ, دیر مینٹ. اب یہ چیز, یہ تو ہے ورک پلیس کے, مجھے ذرا 2-3 منٹ اکٹھے دے دیں. اس کے علاوہ ڈونٹ یو لسن ٹو سو مینی کیسز آف ہیراسمنٹ. وچ پارٹ آف دا پاکستان وی کین سے کہ دیر از نو ہیراسمنٹ؟ لیٹ us not be ashamed. Decades before, it used to be a problem in the interior of Sindh, in the villages of Punjab, or in certain remote areas of Balochistan. Nowadays, maybe you find less number of cases. Even 1 in 100,000 is not acceptable to me if a girl is harassed. And what is harassment? Our health commission and our PMDC says every institution should have an anti-harassment committee. Do we have in the institutions? Have we displayed that anti-harassment policy prominently at the areas of interaction? No. بہت ساری بچیاں, میں نے جو لاہور کے سینٹرل پنجاب لیول تک I have worked and I have worked in my institution as well. بہت ساری بچیاں are silenced by their parents, by their in-laws, sometimes by the spouses, that they don't want to create a scandal. This is a real life issue. Then we come to the socio-cultural I mentioned. Then is the family restrictions. اب مجھے بتائیے کہ ایک بچی جس نے دی پرائم موسٹ پروڈکٹیو ڈیکیڈ آف لائف از بینگ اسپینٹ فرام ایف ایس سی ٹو فاؤنڈیشن ایئر, if the in-laws or the spouse wasn't to allow her to work or give a service delivery at the health facility, why they married a Dr. Bahu or Dr. Bride? What is the charm in that? Why couldn't they bring a girl جو ہوم میکر ہوتی, وہ اچھی ہوم اکنامکس پڑھی ہوتی, وہ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پڑھی ہوتی اور اچھی فیملی ریز کر لیتی؟ تو it's not something of, it is actually getting a fashion to have a Dr. Bride, Dr. Bahu, and then you sit at home. What is the answer? ابھی آنسر جب آپ پوچھیں گے میں تب بتا دوں گی. تیسری چیز ہے کہ پرسنلی when the girl is passionate, she has set her goals before marriage and she can't fulfill those goals. She was 7 gold medals and 5 silver medals and she thought she will be getting distinction in the postgraduate training as well. She is not allowed to work. Every other day she is told کہ تم چھٹی کر لو, آج in-laws ہیں, آج فلانے مہمان ہیں, آج بچہ بیمار ہے, آج کسی بڑے کی طبیعت خراب ہے. ہوتا ہے نا ایسے, ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. تو اس صورت میں کیا لڑکی کو ہم یا لیڈی ہیلتھ پروفیشنل کو کیا ہم دیتے ہیں؟ دیٹ کریٹس اے مائنڈ ان ہر کانفلکٹ ان ہر مائنڈ وچ ریزلٹس ان اینکشیس ڈس-الوژنڈ لیڈی ڈاکٹر. پھر ہم کہتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیلتھ کیئر دیتی ہیں. جو گھر میں 100 محاذ سر کر کے آ رہی ہوگی, وہ would she be having the same cognitive ability and same diagnostic capability
As a girl who is ٹھیک ہے. fresh, of course not. صحیح. So صحیح. I leave the other things. ہاں میں بھی اس کو نیکسٹ اس میں لے لیں گے پھر انشاءاللہ. سیکنڈ راؤنڈ ٹھیک ہے. یہ تھینک یو اتنا ویری مچ. ڈائجسٹ کریں پھر اگلے کی بات. تھینک یو, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمود ایاز صاحب, آپ سے یو ہیو اے ویری اسٹرانگ فالوئنگ. پہلے خواتین کی مکمل کلیپ تو لے لیں. میڈم امت اللہ زرین نے بات کی ہے, مل رہی ہے ان کو جی. ضرور ہاں پوری کلیپ دیں ایسے. ویل ڈن. اچھا, ہمارے ایس ڈی جی گول ہیں, اس کے اندر 3C جو ہے از ویری اسپیسیفک. میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو انکریز ہیلتھ فائنینسنگ کی بات کرتا ہے, اینڈ دا ریکروٹمنٹ, ڈیولپمنٹ, ٹریننگ اینڈ ریٹینشن آف ہیلتھ کیئر, اور ہیلتھ ورک فورس کا جو ایشو ہے وہ WHO کے جو 6 میجر جو ایریاز ہیں ان میں ایک آئیڈینٹیفائڈ ایریا ہے, اور یہ پوری دنیا کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. پاکستان کو شاید اب کچھ زیادہ کرے گا, لوگ اور زیادہ باہر جا رہے ہیں. تو آپ بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت یونیک پوزیشن میں ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ وائس چانسلر بھی ہیں, آپ CPSP جو کہ کسٹوڈین ہے اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور آپ نے اس ایریا پہ ہی کام کیا زیادہ. تو ہمیں پرابلم تو نظر آ رہا ہے, SDGs میں بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, پوری دنیا اسٹرگل کر رہی ہے. امریکہ کے اندر اس سال کے اینڈ میں 66,000 ڈاکٹرز کی قلت ہوگی اس سال امریکہ کے اندر. لیکن امریکہ تو دنیا بھر سے منگا لیتا ہے, ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ لوگوں CPSP ایز اے یونیورسٹی, ایز اے ویژنری لیڈر ان پاکستان, کیا ہم سولوشنز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیلتھ کے ورک فورس کے ایشو کو مینیج کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے پروفیسر امت اللہ زرین صاحبہ کو بات کرنے کا موقع مل گیا, کیونکہ انہوں نے جو ویمن ہیلتھ ورک فورس اس کی بہت ساری پرابلمس کو بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا. آپ کا بہت شکریہ. اور جتنے بڑے نام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ظفر مرزا صاحب, انصار صاحب, سعید صاحب, سعیدہ کوثر میڈم خود بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے مقابلے میں تو میں صرف ایک بگنر ہوں. میں پروفیشنلی سرجن ہوں, لیکن مجھے موقع ملا ایک پہلے میڈیکل کالج کو ہیڈ کرنے کا, اب ایک یونیورسٹی کو ہیڈ کرنے کا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, جو کہ سب کانٹیننٹ کی 2nd اولڈسٹ میڈیکل یونیورسٹی, 164 ایئرز اولڈ. میں بہت بڑا ویژن تو نہیں رکھتا اس سارے سسٹم کے بارے میں, لیکن میں پیورلی بات کروں گا ان دا پرسپیکٹو آف می بینگ اے وائس چانسلر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, بیکاز وی آر سٹ یونیکلی پلیسڈ اس طرح سے کہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ 9 ہسپتال اٹیچڈ ہیں. ایشیا کا بگیسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میو ہاسپٹل, 2 ڈیڈیکیٹڈ ویمن ہاسپٹل لیڈی ولنگٹن اینڈ لیڈی ایچسن, اندرون شہر کے کوٹ خواجہ سعید, سید مٹھا, میاں منشی, یکی گیٹ ہاسپٹل, پھر پولیس کیئر ہاسپٹل, اور ریسنٹلی اٹیچ کیا گیا ہے مناوا کینسر کیئر ہاسپٹل میو کے نام سے. تو 9 ٹیچنگ ہاسپٹل ایسوسیٹیڈ ہیں, اینڈ وی لک آفٹر almost 1/3 of the population of Lahore, roughly 37.4%, اور practically looking after whole of the inner city of Lahore. تو کچھ پرابلمس ہیں جو بہت واضح طور پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. دیکھیں, جب ایک مریض کسی اسپتال میں آتا ہے نا, اس کی 3 سادی سی خواہشات ہوتی ہیں کہ ایک تو مجھے کوئی ہیلتھ پروفیشنل دیکھ لے, کوئی ڈاکٹر, نرس, پیرامیڈک میری بات سن لے. دوسری خواہش ہوتی ہے کہ some sort of investigations, whether it is a lab investigations or a radiology investigation, یا کوئی کسی قسم کی انٹرونشن ہونی ہے وہ میرے لیے ہو جائے. اور تیسری خواہش اس کی بڑی سادہ سی ہوتی ہے, دوائی مل جائے. تو 3 بڑی خواہشات کے ساتھ وہ اسپتال میں آتا ہے, اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم یہ اس کی خواہشات کو پورا کریں. اب WHO نے جو اپنا ہیلتھ فریم ورک بنایا, ہیلتھ سسٹم فریم ورک بنایا, جس کے اس نے 6 پلر, اس کا آپ نے ذکر کیا, اس کو کہا, اس کے پہلے 3 پلرز میں فرسٹ آف آل از این افیکٹو ہیلتھ ورک فورس, کہ کوئی مریض کی جو خواہش ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے. دوسرا ہے افیکٹو سروس ڈلیوری, کہ کوئی ٹیسٹ ہو جائے, کوئی میرے پروسیجرز ہو جائیں, کوئی میرا ایکس رے, CT اسکین, یہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. تیسری جو ہے
دیٹ از بیسیکلی ایز آف اویلیبلٹی آف میڈیسن, کہ مریض کی خواہش کے مجھے کوئی دوائی مل جائے. تو بہت خوبصورتی سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنے ہیلتھ سسٹم فریم ورک کے پہلے 3 چیزیں جو ہے نا مریض کی خواہش کے حساب سے رکھی. اس بات پہ تو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ یہ 3 خواہشات تو مریض کی ہیں. یہ 3 مریضوں کے حقوق ہیں کہ جو WHO نے کہا کہ آپ کے فریم ورک میں شامل ہے کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, کہ ہیلتھ ورک فورس آپ کی پوری ہوگی, آپ کی ایز ٹو میڈیسن, ایکسیس ٹو میڈیسن ہوگی, اور آپ کی سروس ڈلیوری ہوگی. اس کے بعد جو باقی کے 3 پلرز جس کے بارے میں WHO کے فریم ورک ذکر کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہیلتھ فائنینسنگ ہے, گڈ گورننس ہے ان ہیلتھ, اور اس کی لیڈرشپ ہے. تو پہلے 3 جو گولز ہیں وہ تو مریض کے حقوق میں شامل ہے, اور جو آخری 3 ہیں وہ ہم سب جو بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب سمیت جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے فرائض میں شامل ہے کہ مریض کو اس کے یہ 3 حقوق فراہم کیے جائیں. تو یہ 3 ورسز 3 ہیں, اور یہ بہت اچھی طریقے سے مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں وائس چانسلر بنا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا, اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ جس پاپولیشن کو ہم سرو کر رہے ہیں اس میں ہمارے کیا فرائض شامل ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں. تو WHO نے تو پہلے سے اس کو الیبوریٹ کر دیا ہوا تھا. اب آپ نے مجھ سے بات پوچھی ہے پیورلی اباؤٹ دی ہیلتھ ورک فورس, اور ہیلتھ ورک فورس کے بارے میں بھی WHO نے کچھ کلیئر گائیڈ لائنس دے دی ہوئے کہ ہاؤ ٹو ایکچولی مینٹین, سسٹین, لک آفٹر دس ہیلتھ ورک فورس. تو پہلے جو چیز ہے اس کی ہے, جو ان کا فریم ورک میں پہلی چیز شامل ہے وہ ہیلتھ ورک فورس کی ریکروٹمنٹ ہے. ریمبر اٹ از ناٹ اونلی دا ڈاکٹرز ان دا ہیلتھ ورک فورس, it is equally shared by the doctors, nurses and the paramedicals. تو کسی بھی یونیورسٹی کے فرائض میں شامل ہے کہ کوئی یونیورسٹی جب اپنی ترویج کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر نہ صرف ان کے پروگرامز میں ڈاکٹرز کے پروگرامز, MBBS پروگرامز شامل ہوں, اس میں نرسنگ کالجز کے پروگرامز سارے شامل ہوں, اور اس کے اندر الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز تمام کے تمام شامل ہوں. So we at King Edward Medical University, we do run the MBBS program which is the largest, اور since centuries ہم اس کو کر رہے ہیں. But we have got a very old, Mayo School of Nursing, جو کہ اب College of Nursing ہے, جہاں پہ ہم 3 programs اپنے رن کرتے ہیں. And we have got a very strong presence of allied health sciences where we run 21 different allied health sciences programs, جس میں visual sciences کے ہیں, physiotherapy کے ہیں, اور purely allied health sciences کے بھی ہیں. So every university should put its effort in building up this health workforce. یہ جب تک ہم یونیورسٹیز اس کے اوپر لیول پہ کام نہیں کریں گے یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کسی بھی ایسے ملک کے لیے جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ ورک فورس کو ایک کسی سٹینڈرڈ پہ لے کر آ سکے. تو پہلی تو بات یہ ہوگی ہیلتھ ورک فورس کی کہ ہیلتھ ورک فورس کو ریکروٹ کیسے کرنا ہے. تو ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے کہ وی ہیو ٹو پروڈیوس مور. اس کے لیے جو گورنمنٹ آف پنجاب کے اب میں کانٹیکسٹ میں بات کروں گا کیونکہ مجھے باقی گورنمنٹس کا اتنا پتہ نہیں ہے, اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کہا کہ نہ صرف ایگزسٹنگ میڈیکل فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کیا جائے گا بلکہ نئی بھی بنائی جائیں گی. اور شرط ایک بڑی کڑی کہ اب کسی بھی میگا سٹی میں کوئی پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں میڈیکل کالج نہیں کھلے گا, کوئی نرسنگ کالج نہیں کھلے گا, کوئی الائڈ ہیلتھ سائنسز کا اسکول نہیں کھلے گا. اٹ آل ہیز ٹو گو ٹو ایریاز وچ آر آلریڈی انڈر سروڈ. کیونکہ آپ اس چیز کو یاد رکھیے کہ جہاں جہاں پہ کہیں ایک میڈیکل کالج کھل جاتا ہے اس کے ساتھ ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے. People who would like to come to the bigger cities, mega cities, are able to go back to their own hometowns and work as professors, associates and assistant professors, as nurses, head nurses, charge nurses, as allied health sciences. تو ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا سرکار پنجاب نے کہ اگلے 4-5 سال تک کسی میڈیکل کالج کو, کسی نرسنگ اسکول کو, کسی الائڈ ہیلتھ سائنسز کو پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں نیا انسٹیٹیوشن کھولنے کی اجازت نہیں ہے, صرف جو ہے نا انڈر سروڈ ایریاز میں ہے. اور تمام میڈیکل آفیسرز جو پبلک سروس کمیشن سے اور نرسز ریکروٹ ہو رہی ہیں اب دے ہیو ٹو گو انٹو دا پرائمری ہیلتھ کیئر فرسٹ اینڈ دین دے کین کم اینڈ سرو ان اے ٹرشیری کیئر ہاسپٹل فار ایٹ لیسٹ 3 years. ہاں اگر کسی کو ٹریننگ پروگرام مل جاتا ہے دین دے کین گیٹ اے ڈیپوٹیشن. تو یہ تو طے ہو گیا ایز فار ایز دی ہیلتھ ورک فورس از کنسیڈرڈ ان پنجاب. میں باقی صوبوں کا اس لیے نہیں ذکر کر سکتا کیونکہ مجھے اس کا تجربہ نہیں. دوسری بات آئی ٹریننگ کی. تو ٹریننگ تو ہم نیشنل لیول پہ کراتے ہیں تھرو کالج آف فزیشین سرجن پاکستان ڈاکٹرس کی, بٹ ہم ٹریننگ کی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ہیلتھ سروسز ڈور سٹیپس پہ لے کر جائے. ہم انفارچونیٹلی نہیں جاتے.
ڈاکٹرز بھی نہیں جاتے, نرسز بھی نہیں جاتے, پیرامیڈکس بھی نہیں جاتے. جانے کو تیار ہوتی ہے تو صرف ایک ورک فورس ہے جو کہ 1994 میں اسٹیبلش کی گئی, دیٹ از دا لیڈی ہیلتھ ورکرز. They are the ones who actually go to the doorsteps of each and every village, tehsil and district of the province. اور میں سمجھتا ہوں کہ they are the ones who are the one who are actually, جو سر نے آپ نے ذکر کیا نا کہ ہماری جو توجہ ہی نہیں پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف, they are the ones جو unsung heroes ہیں, جو یہ ڈور سٹیپ پہ لے کر گئے, جنہوں نے پنجاب کے اندر نیونیٹل مورٹیلٹی ریٹ اور میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کو گرانے میں مدد دی. میں ان کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. اور اس وقت میں بڑے ہسپتال جو ہیں پاکستان کے, بڑے میڈیکل کے ادارے ہیں, ایٹ لیسٹ کنگ ایڈورڈ تو لیڈی ایچ اور لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ان کی ٹریننگ تو بہت افیکٹولی رن کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ٹرین دیٹ ورک فورس جو کہ ہماری پرائم ہیلتھ کیئر کے لیے ڈومیننٹلی رسپانسبل ہے. اینڈ یو آل مسٹ ایکنالج دیئر ورک. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس. ہم ڈاکٹرس کے ڈومین میں سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اور تیسری بات ہے, آپ نے بات کی ریٹینشن آف دی ہیومن ورک فورس, جو ہیلتھ ورک فورس ہے, جو کہ WHO بھی کہتے ہیں. سر یہ بہت ہی مشکل کام ہے. کنگ ایڈورڈ کے جو یہ اس سال جو سیشن ختم ہوا ہے, ہماری 310 کی کلاس میں سے 80 لوگ میچ ہو گئے فار US programs, 69 went to UK in their programs, 12 قطر چلے گئے اور 4 آسٹریلیا چلے گئے, رہ گئے پیچھے 100-125. اور ان میں سے بھی کوئی پیریفری میں جانے کو تیار نہیں, مجبوراً جانا پڑتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ جتنا پیریفری میں کام کریں گے آپ کو ٹریننگ پروگرام میں آنے کے لیے اتنے نمبر ملیں گے. وی آل نو دیٹ ہو از سٹنگ فرام پنجاب, تو اس طرح وہ مجبور ہو جاتے ہیں. بٹ یہ کام بہت مشکل ہے. اور اوپر سے گورنمنٹ نے ایک یہ لاگو کر دیا, مجھے نہیں پتا کہ پورے پاکستان, لیکن پنجاب میں ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو آرڈر ملا ٹو آل دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنس کہ اگر کوئی نرس اپلائی کرتی ہے باہر جانے کے لیے تو 24 hours میں اس کا چھٹی کو پروسیس کر دیا جائے. ریٹن آرڈر آیا. So we are bound to get them a leave. So the nurses or allied health sciences, sir, they have got a non-stop booking of flights to UK. UK اتنا ویلکم کر رہا ہے allied health sciences کو, آپ کو یہاں پہ ملنے کو تیار نہیں. So it's very difficult to retain them in Pakistan until you drastically. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, سر آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم فسکل اسپیس کی بات کرتے ہیں. فسکل اسپیس کی فسکل پرائرٹی ہے, کو پرائرٹائز کریں گے تو یہ اپنے ملک میں رہ جائیں گے. آپ جب مجھے باہر رہنے کا اتفاق ہوا, باہر جانے کا اتفاق ہوا, تو مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں کہ ان کا یہ قسم موجود ہے کہ کاش ہم پاکستان واپس چلے جائیں. ہم سب پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اپنی 2 وجہوں کی وجہ سے. میں تو کلیئرلی اپنی 2 ماؤں کی وجہ سے پاکستان واپس آیا. پہلی تو میری بایولوجیکل مدر ہے جو کہ مجھے اس ملک میں لانے کا باعث بنی. میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتا تھا, میری ماں باہر آنے کو تیار نہیں تھی. اور دوسری میری ماں جو میرے مادر وطن ہے, جس کا سبز رنگ میرے لہو میں رہ اور ہر وقت دوڑتا رہتا ہے. تو یہ دونوں میرے ماؤں نے مجھے مجبور کیا کہ میں پاکستان واپس آؤں. تو شاید کسی کی ایموشنل اٹیچمنٹس نہ ہو, کیونکہ انسان کا دماغ فائنینشیل طور پہ, تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فسکل جو آپ کی ول ہے وہ کریٹ کرنی پڑے گی. میں بہت خوش ہوا سر آپ کے نظریات سن کے. آپ کیونکہ ہیلم آف افیئرس میں بیٹھتے ہیں, آپ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فسکل اسپیس نہیں ہے تو لیکن فسکل ول اگر ہوگی تو ہم اپنی پاپولیشن کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, ہیلتھ ورک فورس کو, ورنہ ادروائز دیر از نو. یس, the government of Punjab in the primary health care has invested with the help of donors کہ وہاں پہ ان لوگوں کی living conditions کو بہتر کیا جائے, ان کی پیس کو بہتر کیا جائے, اور ان کی جو ہے نا ان کی work environment کو بہتر کیا جائے. But still it is not enough. So we are frankly speaking we are not able to retain them at the moment. Maybe in future we would be able to do that. اور پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے ultimately ان لوگوں کو financial security دینے کے لیے. تو یہ فائنینشیل سیکورٹی ایک پورے آلموسٹ پاکستان میں ہی لانچ ہو چکا ہوا ہے اس وقت. ہم چونکہ میں اس کے اندر خود انوالوڈ ہوں صحت سہولت پروگرام کے اندر, تو یہ لوگوں کو یہ تھوڑی سی جو ہے نا فائنینشیل سیکورٹی دی گئی کہ ایک سرٹن لیول تک جو ہیلتھ ورک فورس جس کی انکم نہیں ہے تو ان کے صحت سہولت کارڈ بن جاتے ہیں, اور ان کو 7 سے 10 لاکھ روپے تک کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جا کے اپنا علاج کرانے کی سہولت موجود ہے. But I'm thankful to the international partners like WHO and the World Bank who actually invest in all these projects جہاں پہ ہمیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو سر یہ آپ کے سوالوں کا تھوڑا سا جواب ہے, اگر آپ ڈیپتھ میں چاہیں گے تو پھر میں اس کا جواب دینا کو تیار ہو جاؤں گا سر. بہت شکریہ جی.
ریٹینشن کے حوالے سے یس آئی تھنک وی نیڈ ٹو اینڈ دیٹ وی کی ناٹ ڈو اٹ سائلوز بیکاز دا پولیٹیکل سسٹم اور جو گلوبل پولز اینڈ پشز ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے ڈکٹیٹ تو کرتی ہیں ان کو, لیکن اسٹل وی کین کریٹ سچ اے پالیسی. میرا خیال ہے ایران کے اندر physicians are mandated, they cannot even travel once they have graduated and they have to serve and there is a policy. Or perhaps one of the reasons, I don't know, Zawar صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا primary care system جو ہے pure primary care system مانا جاتا ہے. So we have to come up with policies, otherwise تو we'll keep losing people and who will take care of our hospitals. آج کی جو ڈسکشن میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن وچ از دا لارجسٹ ایسوسیشن آف ڈاکٹرز, آئی تھنک وی ہیو اراؤنڈ 5,000 پلس ممبرز اکراس دا کنٹری. پاکستان کا کوئی ہسپتال شاید ایسا نہیں ہوگا جہاں پیما کا کوئی ممبر نہ ہو, اور مختلف رولز میں آپ کو نظر آئیں گے. تو آئی ووڈ لائک پیما ٹو بی سین بائی آل آف یو ایز اے پارٹنر in coming up with solutions for collaboration. So just had this thought which I wanted to share with each one of you. اب ہم آتے ہیں جی ارشد صاحب کی طرف, جن کے پاس ساری اچھی خبریں. میرا خیال ہے کہ ان کا پروگرام ایسا ہے کہ جو سن کے وہ خوشی بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں, جو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ too good to be true. تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کر تو لیا آپ نے, لیکن چیلنجز بھی ہوں گے ظاہری بات ہے آپ کے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسے 2-3 ایسی میجر اچیومنٹس بتائیں ہمیں جس نے واقعی نیڈل موو کی ہے اور ہمارے سسٹم کے اندر امپروومنٹ لے کے آیا. آپ کسی طرح 1 2 3 وہ آئیڈینٹیفائی ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر ذکی. جس طرح کہ ابھی مجھ سے پہلے پریزنٹر بتا رہے تھے کہ جو سارا جھگڑا ہے وہ ہے روپے پیسوں کا. وزیر خزانہ بھی جس میٹنگ میں جائیے صبح شام پیسوں کی بات کرتے ہیں, گھر میں بیگم صاحبہ کی بات سنیں تو وہ بھی پیسوں کی بات کرتی ہیں. تو سارا جھگڑا فائنینشیل افورڈیبلٹی کا ہے. یہ جو فائنینس کا جو بیریئر ہے انسانوں میں اور انسانوں کی سہولتوں میں, اسے کم کرنے کا کردار اس پروگرام نے ادا کیا, جو ڈاکٹر ذکی صاحب ابھی کہہ رہے تھے. لیٹ می گیو یو دا کانٹیکسٹ. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی سادہ الفاظوں میں اپنی بات سمجھا پاؤں آپ کو. مجھے یاد ہے کہ یہی شہر تھا, کوئی 2021 کی بات ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے سینئر کولیگ بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں. انہی کے ایک کیبنٹ کولیگ تھے زلفی بخاری, اس زمانے میں اوورسیز منسٹر تھے. ان کی فرمائش پر ہم ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے صحت کارڈ کا ایک نیش ورژن ڈیولپ کر رہے تھے. تو آئی واز ہیونگ اے میٹنگ ود دا اسٹیٹ بینک لیڈرشپ ان کراچی. تو سیریس گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم جب کافی بریک پہ گئے تو وہ گورنر صاحب پوچھنے لگے, ارشد ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا ہاؤ مچ انکم انیکوالٹیز پریویل ان پاکستان. تو میں نے مسکرا کے گزارش کی ان سے کہ جس زمانے میں آئی بی اے کراچی میں پڑھا کرتا تھا, یا آج سرکار میں جو میڈیا کی رپورٹیں آتی ہیں وہ اسکین کرنے کا موقع تو ضرور ملتا ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام ہارسز ماؤتھ. میں نے کہا میری اکانومی کے مینیجر تو آپ ہیں, آپ ذرا بتلائیے کہ کتنی انکم انیکوالٹیز ہیں پاکستان میں. کہنے لگے ارشد صاحب پاکستان میں 99% لوگ 99% آف پاکستانی پاپولیشن ارن لیس دین 100,000 روپیز اے منتھ. 99% لوگ لاکھ روپے مہینے سے کم کماتے ہیں. 92.5% people earn less than 30,000 rupees a month, and around 62% people earn less than 10,000 rupees a month. اب یہ ہم 2021 کی بات کر رہے ہیں. With this kind of prevailing income inequality curve, مجھے بتائیے کہ کل صبح 3 بجے اگر آپ کو, مجھے یا کسی بھی پاکستانی کو چند لاکھ روپوں کی ضرورت پڑ جائے کسی ہیلتھ کیئر ریکوائرمنٹ کی وجہ سے, میں ابھی آپ سے بائی پاس کی بات نہیں کر رہا, لائف ٹائم کیمو تھراپی سائیکلز کی بات نہیں کر رہا, لائف ٹائم ڈائلیسس کی بات نہیں کر رہا, کچھ درمیانی سی ماڈریٹ سرجری صحیح جس کے 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ چاہیے ہوں گے, تو بتائیے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کون لائے گا؟ بیٹا وزیر اعظم کا ہو یا خمیسو کسائی کا,
خاندان تو بچانے کے لیے اپنی اس پیارے کو ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, گھر بکتے تھے, گاڑیاں بکتی تھی, جانور بکتے تھے, زیور بکتے تھے, اور بعض اوقات تو وہ سب کچھ بھی بک جایا کرتا تھا جو نہیں بکنا چاہیے. بٹ اسٹل دیر از اونلی 50% چانس کہ آپ کا پیارا زندہ سلامت صحت مند ہو کے گھر لوٹ کے آ سکے. لیکن وہ آئے یا نہ آئے, دونوں صورتوں میں وہ خاندان اگلی 4 نسلوں تک غربت کی لکیر سے نیچے گر جایا کرتا تھا. اس مصیبت اور اس بلا کے آگے بند باندھنے کے لیے 2016 میں حکومت پاکستان نے اس قومی صحت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا, جو کہ پہلے بلو پاورٹی یا غریب پاپولیشن کے لیے تھا. اور جب 2021-22 میں ہم نے اسے یونیورسل ہیلتھ انشورنس, یعنی ہر پاکستانی جس کی جیب میں پاکستان کا جاری کیا ہوا قومی شناختی کارڈ ہے یا بچہ ہے تو بے فارم ہے, وہ اس کا اہل ہوگا. پورا پنجاب 13 کروڑ انسانوں پہ مشتمل, جو دنیا کی 10ویں بڑی ملک کی حیثیت رکھتا ہے آبادی کے اعتبار سے, پورا کے پی, اے جے کے, جی بی, آئی سی ٹی, بلوچستان, سوائے صوبہ سندھ کے جو میرا اپنا صوبہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تقریباً 19.5 کروڑ پاکستانی اس صحت کارڈ کی سہولت کے لیے اہل ہیں. انہیں رات کو 3 بجے ہو یا صبح کے 2 بجے ہو, جو پرابلم ہو, تو کم از کم 1000 سے زیادہ پینل ہسپتالوں میں جو پرائیویٹ اور پبلک ہیں, صرف شناختی کارڈ جیب سے نکال کے ہسپتال میں داخلے کے لیے کوئی بھی مرض ہو, کوئی بھی سرجری ہو, اسے علاج کروانے کی سہولت دستیاب ہے. یہ پیس آف مائنڈ آج امریکہ میں دستیاب نہیں ہے. 17 سے 21% لوگ آج بھی وہاں انشورڈ ہیں. ایک کالا وکیل جسے براک اوباما کے نام سے آپ جانتے ہیں, 2 دفعہ الیکشن براک اوباما یا اوباما کیئر کے نام سے اسی ہیلتھ انشورنس پہ جیتا ہے. پورے افریقہ میں, پورے یورپ میں, خاص طور پہ جرمنی میں الیکشن ہیلتھ انشورنس پہ ہوتا ہے کہ وہ صحت کو, جان بچانے کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ یہ کوئی لگژری نہیں. اور جب یہ نئی حکومت آئی تو احسن اقبال صاحب جو ہمارے وزیر پلاننگ ہیں, انہیں مجھ سے ایک سوال کیا, کہنے لگا ارشد صاحب یونیورسل ہیلتھ انشورنس تو G7 کی بس کی بات نہیں, کین وی افورڈ دس لگژری. یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے میڈیا میں بھی اور اکثر انٹرنیشنل فورم پہ بھی. تو جیسا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے فرمایا تھا, پاکستان میں پیسے کی کمی نہیں ہے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ, میں یو اے کا فارمر ایڈوائزر بھی رہا, یو اے میں بھی ہیلتھ انشورنس میرے ہاتھ سے ہوئی, اور جب پاکستان کو کمپیئر کرتا ہوں, پچھلے 8-10 سال سے وابستہ ہوں, پاکستان میں نہ روپے پیسوں کی کمی ہے بخدا, اور نہ اچھے لوگوں کی کمی, کوئی شک نہیں. پورے ہیلتھ انشورنس سسٹم یا ہیلتھ کارڈ سسٹم پہ اگر آپ سندھ کو بھی شامل کر لیں تو صرف 225 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, جس میں سے ایکچوئل یوٹیلائزیشن صرف 125 کروڑ کی ہے. اور جب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کا قومی ہیلتھ بجٹ 4 صوبوں, 2 علاقائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا 1250 ارب ہے. تو صرف 18% موجودہ صحت کا بجٹ خرچ کر کے ہم ہیلتھ انشورنس سسٹم کو فائنانس کر سکتے ہیں, اور باقی جو 1800 ارب بچتا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر اور پرائمری ہیلتھ کیئر پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم صحیح معنوں میں انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر یہاں نافذ کر سکیں. اور جہاں تک اچیومنٹ کی بات کی تھی ڈاکٹر ذکی صاحب نے, سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ آج 19.5 کروڑ پاکستانیوں کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ کل یا کسی بھی لمحے کوئی پریشانی ہوگی, میاں کو, بیوی کو, بچے کو, ماں کو, باپ کو, صرف ایک شناختی کارڈ کے ذریعے اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے. دس از اچیومنٹ نمبر 1. نمبر 2, ہیلتھ کیئر ایکسیس, جو ابھی میرے کولیگ بات کر رہے تھے وی سی صاحب, دا سروس ایٹ دا ڈور اسٹیپ. میں کہتا ہوں اور بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ 75 سال میں جو ہم نے سروس ڈیلیوری نیٹ ورک پاکستان میں ڈیولپ کیا, اگر ریاست الٹی بھی ہو جائے, ہیلتھ کیئر بجٹ 4% نہیں 14% بھی کر دیا جائے, تو آپ ہیلتھ کیئر سروس ڈیلیوری انفراسٹرکچر کھڑا نہیں کر سکتے. دنیا کے ہر ملک کی طرح پاکستان بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, جہاں اربن ایریاز میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی اچھی فیسلٹیز کنسنٹریٹڈ ہیں. یہ معجزہ بھی صحت کارڈ نے کر کے دکھایا. آپ نے ایک بڑا لفظ بڑا سنا ہوگا, انٹرپرینورشپ, کاروبار کرنا, دکان کھولنا. دکان
کوئی بھی ہو, نیا ہسپتال ہو, کالج ہو, دکان ہو, کھولنے کے لیے صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک, جہاں آپ نے وہ دکان یا کاروبار یا فرم کھولنی ہے وہاں آپ کے ٹارگٹ کسٹمر موجود ہوں, اور دوسرا ان کی جیب میں پرچیزنگ پاور موجود ہو. تو آج کے دن ہر پاکستانی ہیلتھ کے لیے ٹارگٹ کسٹمر ہے, اور ہیلتھ کارڈ کی شکل میں اس کی جیب میں پرچیزنگ پاور ڈال دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ فاٹا جیسے علاقے میں ڈاکٹر ذکی, جہاں کوئی پان کا ڈھابا کھولنے کو تیار نہیں تھا, 25 سے 30% نئی ہیلتھ فیسلٹیز بنی ہیں. کیوں؟ کہ وہاں کے لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور آ گیا. کے پی, جہاں سوائے ایک پشاور اور آدھے ایبٹ آباد کے علاوہ کہیں کارڈک انٹرونشن اویلیبل نہیں تھی, آج 14 جگہ افغانستان کے بارڈر ڈی آئی خان تک کارڈک انٹرونشن کی سہولت اس پروگرام کی وجہ سے دستیاب. دیٹس کالڈ سروس ڈیلیوری نیٹ ورک. اگر اس پروگرام کو, جو کہ ہم نے ابھی پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہے ہیں, کہ اسے باقاعدہ قانون کے ذریعے ادارے کی شکل دے دی جائے, اگر یہ 5 سال تک ہم نے ریگولرائز انداز میں چلا دیا تو یقین مانیے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سروس نیٹ ورک دگنا ہو جائے گا. اور وہ کوئی اور نہیں کرے گا, آپ لوگ کریں گے, اپنے اپنے ضلعوں میں کریں گے, ہسپتال کھڑے کریں گے, لیبارٹریز کھڑی کریں گی. کس کا دل چاہتا ہے کہ یار پیسے 4000 کلومیٹر دور جا کر یا 500 کلومیٹر دور جا کے کمائے؟ اگر آدھے پیسوں میں اس سے زیادہ اچھی کوالٹی آف لائف آپ اپنے بچوں کو اپنے ضلع میں مہیا کر سکتے ہیں تو کس کا دل جانے کو چاہتا ہے؟ اینڈ تھرڈ, جو بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ ایک زمانے میں اگر ڈیرہ بگٹی میں کوئی وبا پھیلا کرتی تھی تو کوئٹہ خبر آنے تک 6 مہینے لگ جایا کرتے تھے, اور وہ وبا چاہے ہیپاٹائٹس کی ہو یا ڈائریا کی ہو, کسی چیز کی بھی, ہیضے کی ہو, وہ کشتوں کے پشتے لگا دیا کرتی تھی. اور اسلام آباد کے ٹھنڈے اور گرم اقتدار کے ایوانوں میں تو خبر آتے آتے سال لگ جایا کرتی تھی, اور پھر کہیں پبلک ہیلتھ کی انٹرونشن ہوتی تھی. آج اس پروگرام کی وجہ سے جو 20 سے 25 ہزار ایڈمیشن روزانہ ہوتے ہیں ان کا لائیو ڈیٹا ڈیش بورڈ پہ دستیاب ہے. آج ابھی آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو اس موبائل پہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ گجرانوالا میں پچھلے ہفتے کون سی بیماری نے پیک کیا تھا, کوئٹہ میں کون سی بیماری نے پیک کیا تھا, چاغی میں کون سی بیماری نے پیک کیا تھا. اور جہاں بھی کوئی الرٹ آئے, immediately your public health team can rush there and control the area. So these are the multiple blessings. ہیلتھ کیئر سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کر رہا ہے. ڈیٹا سپورٹ سسٹم اس لائیو ڈیٹا کی وجہ سے دستیاب ہے, اور 4 نرسوں کے ساتھ 1 ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس 4 نرسوں کے ساتھ 1 ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا, یعنی 1 ڈاکٹر جمع 4 نرسیں. آج صورتحال جو ورک فورس کی ہمارے کولیگ بتا رہے تھے, وہ میرے پی ایم ڈی سی کے جو سربراہ ہیں کولیگ رضوان تاج صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 4 ڈاکٹروں کو 1 نرس دستیاب ہے. ہماری یہ جو معزز خواتین دائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ورکنگ وومن ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتی ہیں. ان کے چیلنجز جو میری کولیگ بتا رہی تھیں ابھی, وہ بہت سارے ہیں. ایک اچھی ڈاکٹر بھی چاہیے 10-12 گھنٹے کام کرے, ایک اچھی پیاری سی بہو بھی بننا چاہیے, اس کو فوراً آ کے سارے گھر کے چولہا چانڈی بھی سنبھالنا چاہیے, بچوں کی آئیڈیل اماں بھی ہونی چاہیے, شوہر کی ایک فرما بردار اور سلیقہ شار اور آگے مؤدب رہنے والی بیوی بھی چاہیے. یہ ساری حقیقتیں ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. لیکن ہیلتھ سیکٹر کی ورک فورس ڈیولپ کرنے کے لیے اگر ہمیں خواتین جو کہ زیادہ اچھی ورکر ہیں مردوں کے مقابلے میں, اگر ہم انسینٹیوائز نہیں کریں گے, ان کو 1.5 ٹائمز یا 2.5 ٹائمز اگر ہم پیسے نہیں دیں گے تو کیا انسینٹیو ہوگا ان کے میل پارٹنرز کے لیے کہ وہ ان کو 60, 70, 80, 90 ہزار کے لیے کہ رات کے 11 بجے بھی شفٹ کے اندر پہنچا کے جائیں بیگم صاحبہ کو, اور صبح 6 بجے آ کے ریسیو بھی کریں. تو سارا معاملہ ہے چیزوں کو انسینٹیوائز کرنا. انسینٹیوائزیشن کے بعد آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, اور ہم انشور کرتے ہیں کہ جو کارڈک لینس کیٹریکٹ کے نتیجے میں لگتا ہے اس کا اسٹیکر اور بار کوڈ تک بھی ہم کلیم کے ساتھ وصول کرتے ہیں, جسٹ ٹو انشور دا کوالٹی. کوئی 232 ہسپتال ہم نے پچھلے 8 سالوں میں بلیک لسٹ کیے, صرف انہی وجوہات کی بنیاد پہ. پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. شفا انٹرنیشنل, آغا خان, سارے بڑے بڑے ہسپتالوں کے بڑے اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں, بڑے اچھے ہسپتال بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی
टेक्निकल अंदाज में अंदर से करने की जरूरत सिर्फ हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडी लाइसेंस की बुनियाद पे नहीं कर सकते. बीइंग ए पे मास्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम कर सकता है. तो ये वो चीजें हैं, ये वो अचीवमेंट्स हैं. अब जो चैलेंजेस हैं मैं 2 जुमलों में समराइज कर देता हूं डॉक्टर साहब. वे फॉरवर्ड करने के लिए हमें 3 से 4 चीजें करनी हैं. नंबर 1, हेल्थ सिस्टम इतना नाजुक सिस्टम है, इसमें तजुर्बे करना बंद कर दें और एक वन टाइम हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ डायरेक्शन तय कर लें ताकि बाकी मुल्क की तरह दायरों का सफर खत्म हो, कि हमने सप्लाई साइड के बजाय डिमांड साइड हेल्थ सिस्टम पे चले जाएं. सादा जुबान में जो 60-70s तक जो हेल्थ सिस्टम में जो हम मुल्क बने थे पाकिस्तान, तो सप्लाई साइड था कि जी अस्पताल बनाओ सरकार में, उसकी जेब में हेल्थ बजट की शक्ल में पैसा डाल दो, वो कह दो कि ये हमारी आवाम है. तो जहां अच्छी लीडरशिप थी तो वहां इलाज मिल जाया करता था, और जहां नहीं थी 80-90 की दहाई के बाद जो खौफनाक डिटेरिएशन आया तो अमीर लोग तो चल पड़े प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट दरसगाहों में, और गरीब लोग उन अस्पतालों के रहमो करम पे. तो एक दफा तय कर लें कि हमने डिमांड साइड पर बाकी सारी सिविलाइज्ड वर्ल्ड की तरह चलना है. दूसरा, इंटीग्रेटेड हेल्थ. इस यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम को या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दें पीएचसी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर से, उसके बगैर गुजारा नहीं. और तीसरी और आखिरी बात कि अपने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के हों या फैसले जो भी हों, वो बजाय कि अपनी सरकारी या पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के बजाय, विम्स के बजाय डेटा सपोर्ट के साथ ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम तमाम दुनिया के हेल्थ सिस्टम के मुकाबले का सिस्टम बनने की पोटेंशियल भी रखता है, और उसने गुज़श्ता 5 सालों में साबित भी किया है. शुक्रिया. Thank you very much. That was very encouraging, mashallah. Now we'll take questions. अगर माइक प्लीज ऑडियंस के लिए आए. मैं एक बहुत क्विक क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर जफर आपसे, कि ऐसा लगता है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम इज द आंसर टू द हेल्थ वर्कफोर्स इशू, बिकॉज नए अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों को मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, उनको पेमेंट्स गवर्नमेंट से हो रही हैं, so they are hiring more doctors, so they may be able to retain. So how do you see the Sehat Sahulat program addressing these challenges जो हमारा SDG 3.8.1, 3.8.2 है, उसमें हमारा सेहत सहूलत प्रोग्राम do you think has been positively contributing? बहुत शॉर्ट आंसर दीजिएगा इसका. बहुत शुक्रिया. सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है, इसको हमें हेल्थ सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है. अपने तई ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मैंने पर्सपेक्टिव का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर हम इसको हेल्थ सिस्टम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे तो फिर हम इसमें वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकेंगे कि जिनकी ज़रूरत है. क्या मतलब है मेरा पर्सपेक्टिव से? पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि ऑन द वन हैंड सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन गरीब लोगों के लिए कि जो इस प्रोग्राम से पहले जब कोई उनके घर में बीमार पड़ता था और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती थी, तो उनके घर में बैंक्रप्सी हो जाती थी. तो इसने उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी है, और ये बहुत बड़ी एक नेमत है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि जो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं और जो एम्पावरिशिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से, उनको कवर करें. अब यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों को इस हद तक बीमार होने देंगे कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े? यह है वो पर्सपेक्टिव हेल्थ सिस्टम का. लिहाजा मेरे लिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से. एक ये कि इसको बिल्कुल जारी रहना चाहिए, बल्कि इसकी फाइनेंसिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग रिकरेंट बजट से होनी चाहिए ताकि ये एक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का रेगुलर हिस्सा बन जाए. और दूसरे, इस सेहत सहूलत प्रोग्राम को महदूद करना चाहिए उन लोगों तक
کہ جو ہاسپٹلائزیشن افورڈ نہیں کر سکتے. غریبوں تک اسے محدود کرنا چاہیے اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر میں. کیونکہ آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ذکی, یہ آپ مجھے ذرا موقع دیں یہ بات کرنے کے لیے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں, اس کو ذرا قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز ہو کہاں رہے ہیں. جو نئی ریسرچ ہمیں انفارم کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ 70 to 80% آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز پرائمری ہیلتھ کیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہے ہیں. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, 70 to 80% آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر پرائیویٹ سیکٹر میں پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, 100 لوگ اگر بیمار پڑیں تو ان میں سے 7 سے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن 93% کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں جاتے ہیں. جب ان کو BHUs اور RHCs میں وہ سہولتیں نہیں ملتی تو وہ پھر پرائیویٹ پرووائڈرز کے پاس جاتے ہیں. تو وہاں پہ فائنینشیل پروٹیکشن کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. So limit it to poor for hospitalization, expand it to the primary health care. اور یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا صحت سہولت پروگرام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. چل جی, لیٹس ٹیک a couple of questions please. تعارف کرا کے be very specific please, ہم ٹائم کو مینیج کرنا چاہیں. کس سے کوشچن ہے؟ میرا کوشچن یہ کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں پرائیویٹ سیکٹر یا کوئی اور چیزیں, جب تک گورنمنٹ کا سسٹم سیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک پرابیبلٹیز میں ہی نہیں آتا. موسٹلی میں اندرون سندھ سے بلانگ کرتا ہوں, تو سندھ کے جو خاص کر کے 34 اضلاع ہیں, 34 اضلاع میں سے 4 کراچی کا نکالیں تو 30-29 اضلاع باقی اندرون سندھ کے بچتے ہیں. وہاں حالت یہ ہے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر BHU ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, ایوریج بڑا ڈسٹرکٹ اس میں 40 BHU اور DC ڈسپینسریز ہوتی ہیں. تو جو چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے جس میں 30 لاکھ کی کوئی آبادی ہے تو اس میں 30 کے قریب ہوتے ہیں, تو ایوریج 30-35 BHUs ہوتے ہیں. ان BHUs میں آپ جا کے دیکھیں, خود میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے 70% وداؤٹ ڈاکٹر ہیں. کوئی ایک ڈسپینسر جاتا ہے ادھر بیٹھ کے, جو بھی سالوں کا پرانا بندہ ہے جس کو کوئی بھی علم نہیں, کوئی عقل ہی نہیں, تو وہ چلاتے رہتے ہیں. اور بجٹری جو ایلوکیشنس ہیں میں دیکھتا ہوں 600-650 ارب روپے کی بجٹ ہے سندھ کی, اور اس کو جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آدھا کراچی کو دیا ہے, بقیہ سارا اندرون سندھ کو آدھی جو ہیں وہ ڈیوائڈ کر کے دے دیتے ہیں. اس میں اندرونی سندھ میں جو کرپشن ہے وہ 70% کے قریب کرپشن ہو جاتی ہے. باقی 30% جو بچتے ہیں وہ کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے. میں صرف میڈیسن کی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کوشچن کر لیں گے پلیز, یا کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, اس کا حل ہمیں کیا ہو, گورنمنٹ کو کس طرح ہم اس کو مینیج کریں. اور ظاہر ڈاکٹر جو نہیں ہیں اور میڈیکل کا جو ریشو بن گیا ہے 20 اور 80% جو ریشو بن گیا ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے کہ آئندہ دور میں کوئی ڈاکٹرز کی تعداد بڑھے اور اندرون سندھ میں یا اندرون پنجاب میں یا کوئی جو دیہی علاقے ہیں ان میں ڈاکٹر جا کے بیٹھیں. ظاہر ہے جب BHU یہ اکوپ ہوں گے ڈاکٹر سے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اور پیرامیڈکس ہوں گے, تبھی جا کے جو پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مینیج ہوں گے. تو اس کو کس طرح کیا آپ حل دیں گے ان کو کہ ہم اس کو مینیج کریں اسی حساب سے؟ صحیح. اچھا, ہم یہاں پہ ایکچولی ہمارے چیف گیسٹ کی کال آئی ہے, ایک دیر از این ارجنٹ میٹنگ, تو ہم ان کے جو کامنٹس ہیں وہ پہلے لے لیتے ہیں بیکاز ہی ہیز ٹو لیو. آپ پلیز اس کو سمرائز کریں اپنے طور پہ جو آپ نے اب تک ڈسکشن دیکھا ہے. تھینک یو. سوری, میں انوالوڈ ہوں MD کیٹ ایگزام میں اور اس کی صبح سے کچھ انٹیلیجنس کی میٹنگز چل رہی ہیں اور اب مجھے کہا گیا کہ اٹینڈ کروں 4:30 بجے میٹنگ, تو اس وجہ یہ ہے وجہ. بہت ہی ڈیٹیلڈ اور وائڈ کانورسیشن ہوئی ہے جس میں ہر آسپیکٹ ہیلتھ کیئر کا وہ ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس میں میرے خیال سے جسٹ آف دا میسج یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہیلتھ کیئر کی پراپر ہیلتھ کیئر سروس کی ڈلیوری کی کوئی صحیح آرگنائزیشن نہیں ہے. سارا جو ہے حصوں میں بٹا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ڈلیوری نہیں ہوتی ہے.
بہت ساری اکانومک اسٹڈیز ہیں جس میں یہ نمایاں طور پہ دکھایا گیا ہے کہ سب سے آسان طریقہ کسی کو غربت میں دھکیلنے کا وہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے اور اس کے جو ہیں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنسز اسے کرنے پڑیں، اور اس کو بہت نمایاں طریقے سے یہاں بتایا بھی گیا ہے. جہاں تک یہ مسئلہ کہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن اس سے معاشرے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. لیڈی ڈاکٹرز اگر میڈیسن پریکٹس نہیں کرتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ معاشرے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کے دوسرے طریقہ کار ہیں کہ ان کو اس میں بزی رکھا جائے، اور اس میں ایک جو ویسٹ میں عام طریقے سے کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جاب شیئرنگ، جس میں کچھ گھنٹے وہ کام کریں، کچھ گھنٹے دوسرا شخص جو ہے وہ کام کرے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے کلچر اور کلچرل ویلیوز کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، دونوں مرد اور عورتوں کو، کہ وہ اس کو ایکسیپٹیبل سمجھیں کہ عورتیں جا کے کام کریں اور ایسے معاشرے میں کام کریں جدھر دوسرے کام کرنے والے مرد حضرات ہوں. یہ کلچرل چینج ہے اور اس کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایاز محمود صاحب نے ایکسپیکٹیشنز آف پیشنٹس کے اوپر بات کی، ارننگس کے اوپر بات کی، اور ہماری رسپانسبلٹیز پہ بات کی. یہ سب اہم ہیں، اور آخر میں باٹم لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم میں پیسہ کتنا ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر وہ پیسہ اویلیبل نہیں ہے سسٹم میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید قریشی. بس ہم آپ کو شیلڈ دے دیتے ہیں پھر آپ چلے جائیے گا. میں ڈاکٹر پروفیسر عاطف حفیظ صدیقی جو چیئرمین ہیں اس سائنٹیفک سیشن کے، ہماری کنونشن کے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے شیلڈ دیں پلیز. We'll come to the questions now again. کوئی سوال کا جواب دینا چاہے گا یا ہم اس کو کامنٹ کے طور پہ لیں اس کو؟ اچھا، یہ خواتین کے لیے بھی جو ہے نا مائک ذرا پلیز ارینج کر دیں. کوشچن، ہاں پلیز کوشچنس کیجیے گا، 1 2 اینڈ دین خواتین میں ایک. میرا یہ ڈاکٹر شاہد صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ میں بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، انڈیو سرجریز ہوئی ہیں، انڈیو بلنگ ہوئی ہے، تو اس کا کیا حل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ پراپر یوز ہو؟ جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ جتنے بھی پولیٹیکل اکانومی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل ڈیبیٹ اور میڈیا انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بہت ساری ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہیلتھ انشورنس سسٹم ہے یہ ٹوٹلی کیش لیس ہے، اور اس کے ملٹیپل لیئر ہیں مانیٹرنگ کے اور ایویلویشن کے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بہرحال انسانوں کا نظام ہے، اور انسانوں کے نظام میں کمیاں بیشیاں ہونے کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. تو جہاں بھی کوئی شکایت آئے، کسی قسم کی بھی شکایت آئے، تو ہم اس کے خلاف خاطر خواہ کارروائی بھی کرتے ہیں. 213 ہاسپٹل میں نے گزارش کی، نہ انہیں کلیم ملتے ہیں، انہیں زندگی بھر کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے جو موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے اس میں تو کوئی ہمارے پاس ٹول دستیاب ہی نہیں تھا. ہم چونکہ لائیو ڈیٹا دیکھتے ہیں، ایک واقعہ تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. کے پی کا پچھلے سال کا غالباً ہم نے نوٹس کیا کہ ایک پرٹیکولر کوارٹر کے اندر کوئی 650 سرجریاں کے پی سے برآمد ہوئی ہیں اپینڈیکٹومی کی، اور اس میں سے جو 300 جو ہیں وہ سارے کے پی سے ہیں، اور 300 جو ہیں ایک پرٹیکولر ہسپتال سے ہیں. اور جو پرٹیکولر ہسپتال سے ہیں اس میں سے بھی کوئی 150 پونے 200 ایک محترم ڈاکٹر صاحب سرجن صاحب نے فرمائی ہیں. تو وی ریچ آؤٹ ٹو ہم، ان کا جی سارے پاکستان کی یا سارے کے پی کی یا سارے اپنے ریجن کی ایک اپینڈیکٹومی کے اسپیشلسٹ آپ ہی بن گئے، سارے آپ ہی فرماتے رہتے ہیں. So we had down the gentleman, not gentleman, only man I must say. We grabbed him. اس اسپتال کو بلیک لسٹ کر دیا، کلیم تو اسے ملے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ واحد سسٹم ہے
बहुत सारे लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के पुराने सिस्टम के हामी और सरपरस्त हैं, वो इस सिस्टम के खिलाफ एक बात बहुत करते हैं कि जी इसमें कमी बेशी की गुंजाइश हमेशा होती है, दुनिया के हर इंसानी सिस्टम में होगी, लेकिन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें 1 रुपया भी अगर लगता है तो पहले एक शहरी का इलाज होता है और उस अस्पताल को उस इलाज के बाद और सर्विस के बाद पैसे मिलते हैं. दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट. दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड हेल्थ फाइनेंसिंग. तो यही वे फॉरवर्ड है. Thank you very much. We'll take a question from the lady side, please. डॉक्टर ज़की, एक सवाल. अच्छा चलें, आप कर लें पहले, फिर from मेरा the ladies. अच्छा, मैं डॉक्टर तैयब, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और फैकल्टी ऑफ सर्जरी, महमूद अयाज साहब से मेरा सवाल है वर्क फोर्स, क्योंकि वो रेजिडेंसी प्रोग्राम डायरेक्टर भी है पाकिस्तान का, और एक ही इदारा है जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को देखता है और स्पेशलिटी को वो कर लेता है, कि इम्बैलेंस है स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने में. हमारे बहुत सारे आप कहेंगे कि मोर देन 70 to 80% जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान से, वहाँ पे आपको क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट नहीं मिलेगा, क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा. लेकिन छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में आपको 15 से 20 क्वालिफाइड FCPS जनरल सर्जरी या और सर्जन्स मिल जाएंगे. तो बीइंग ए CPSP के अल्मा मेटर में आप लोगों अगले 10-15 साल के लिए कैसे प्लान कर रहे हैं कि हमारे ये जो हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो एलाइड ये सर्विसेज है, इनको कैसे आगे लेके जाएं? कि जिस तरह से एग्जांपल के लास्ट 2 days में मैं जो FCPS इंटरमीडिएट मॉड्यूल पिशावर में 2 दिन में 200 कैंडिडेट का सर्जरी में थे, लेकिन पैथोलॉजी वहाँ स्लॉट्स खाली ही हैं. सो क्या प्लान है इसके लिए? Thank you very much for asking this question. This question is also very close to my heart. और देखें, जब किसी अस्पताल को चलाना होता है ना, मैं अब सारे पाकिस्तान के अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, खैबर से लेके गवादर तक और कराची, एवरीवेयर. मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान के 6 डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन्स हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दी माउंटेनियस एरियाज जहाँ पर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रन होता है, फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर्स टू हाईएस्ट टेम्परेचर्स लाइक डाउन इन द सिंध एंड बलूचिस्तान. कुछ एरिया टोटल डेजर्ट है, कुछ वाटरवेज हैं, कुछ सब सी लेवल हैं. और जो है ना, हम अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो वी आर 34 डिफरेंट एथनिसिटीज एंड वी स्पीक 73 डिफरेंट लैंग्वेजेस. वी आर अ वेरी डाइवर्स नेशन. उसके अंदर इस चीज़ को ज़हन में लेकर आना कि हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रेनिंग होगी सारे पाकिस्तान में ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ CPSP, तो फिर इसका मतलब है कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हैं. तो इस तरह की डाइवर्स पॉपुलेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग नहीं हो सकता. अचीव करने की कोशिश की ज़रूरत जा सकती है, मायूसी नहीं है, लेकिन हम उस तरफ चल रहे हैं. लेकिन 3 चीज़ों को हम रिकग्नाइज कर चुके हैं अपनी लास्ट मीटिंग के अंदर, जो मैंने पोस्टुलेट किया था कि किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा 3 स्पेशलिटीज़ की इंतहाई ज़रूरत है: एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी. इसके बगैर एज ए सर्जन मैं और आप बेकार हैं. अगर एनेस्थीसिया नहीं है, रेडियोलॉजी नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, मैं और आप क्या करेंगे? आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देख लें, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, न्यूरोसर्जन को, यू टॉक ऑफ एनी स्पेशलिटी. अगर एनेस्थेटिस्ट नहीं है, अगर जो है ना, इवन साइकेट्री में कहेंगे वो एनेस्थेटिस्ट क्या, उनको जब शॉक थेरेपीज देते तो एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत होती है. सो अगर एनेस्थीसिया नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है और रेडियोलॉजी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके अस्पताल नहीं चल सकते. अब एक तरफ तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सर्जन्स, फिजिशियंस और हम गायनेकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एनेस्थेटिस्ट जो तैयार होता है वो पाकिस्तान में ठहरने को तैयार नहीं है. उसकी फॉरेन मार्केट इतनी ज़्यादा है कि कुछ मालिक में उनको वहाँ पे उनको एंट्री एग्जाम भी नहीं देने पड़ते. देर जस्ट इजीली, आपको पता ही है कि आयरलैंड वगैरह में देर जस्ट अकोमोडेटेड. पैथोलॉजिस्ट का भी यही हाल है और रेडियोलॉजिस्ट का भी यही हाल है. सारी दुनिया में कम है. अब हमने ये कहा है कि जो हैं एनेस्थीसिया की जो स्लॉट्स होंगी, ट्रेनिंग स्लॉट्स, पैथोलॉजी की जो ट्रेनिंग स्लॉट्स होंगी और रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं. नॉर्मली हम हर एक को हर इंडक्शन में 4 अलाउ करते हैं. तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट इंडक्शन साइकिल से देयर विल बी 6 ईच इन दीज सब्जेक्ट्स. So gradually we are going to increase the numbers of the training slots for the anesthetist, for the pathologist and the radiologist. We are very aware and cognizant of this effect कि हमारे मुल्क की ज़रूरियात का है. क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं, सर्जन्स बेतहाशा प्रोड्यूस करेंगे, ये 20 सर्जन्स के पास अगर एनेस्थेटिस्ट ही नहीं होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप क्या करेंगे?
تو اس لیے اس کے بارے میں we are aware and you'll see the change inshallah. Thank you very much, Ji. So we take a question from the ladies. Assalamu alaikum. My name is Dr. Mariam and I am a recent graduate. Currently I am working as a resident ophthalmologist. I would like to ask this question on the behalf of all the recent graduates, especially by batchmates jo abhi recently pass out hue hain. A lot of them, they are facing this issue ke unko jobs nahi mil rahi hain, and even some of them bhi nahi, a majority of them, they have completed their FCPS part 1. They are not getting training slots. اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے میرے بیچ میٹس جن کا کوئی ارادہ نہیں تھا باہر جانے کا, a lot of them planned during their house job and after their FCPS 1 کہ ہمیں یہاں پر تو ٹریننگ مل نہیں رہی, لیٹس گو باہر. اتنی ہی محنت جتنی وہ یہاں پر ٹریننگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان کو اتنی محنت پہ باہر کی سیٹس مل رہی ہیں, they are going abroad. Second thing, the people who have completed their training یہاں پر they are not getting jobs unless they are government کے employees یا RMOs. تو I would like to know کہ what this panel has to say about this. خیال ہے محمود صاحب آپ اس کو لے لیں کہ ریزیڈنسی پروگرام بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا اور سخت سوال پوچھا ہے. دیکھیے, ایز اے ٹریننگ باڈی وی آر ویری ویل اویئر کہ بچے ریگولرلی پاس ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہاؤس جاب کر رہے ہیں, FCPS پارٹ 1 کا امتحان دے رہے ہیں, اور امتحان دینے کے بعد ان کے پاس ٹریننگ پوزیشنز اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ کالج کے بڑے اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں کہ ہر انڈکشن میں ٹوائس اے ایئر انڈکشن ہوتی ہے, جنوری اور جولائی میں ہوتی ہے. ایک مہینے کی انڈکشن کھولی جاتی ہے, کلوز ہو جاتی ہے. ہر جو ایکریڈیٹڈ یونٹس ہیں, ہمارے 347 ایکریڈیٹڈ یونٹس ہیں, 6044 سپروائزرز ہیں, اور more than 37,000 trainees ہے. So we are one of the largest training bodies of the world. Magnitude بہت بڑا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاپولیشن وائز بھی اب ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ ٹریننگ لینے کے لیے آ رہے ہیں, اور ٹریننگ کے لیے جگہ اویلیبل ہونی چاہیے. اب ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ٹریننگ گراؤنڈ جو ہے نا وہ ہاسپٹلز ہیں, سرکاری اسپتال ہیں اور پرائیویٹ اسپتال ہیں. 347 پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال ہیں, اس میں آپ 98 ملٹری ہاسپٹل شامل کر لیں تو اس کی تعداد قریباً کوئی 425 کے قریب ہو جاتی ہے, جو کہ سارے ہیں. اور اس کے علاوہ 36 ایسے اسپتال ہیں جو کہ برطانیہ میں, آئرلینڈ میں, سعودی عربیہ میں اور نیپال میں ریکگنائزڈ ہیں. تو کافی ڈومین ہمارا کافی بڑا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے کہ شاید ہمارے جو ینگ ٹرینیز ہیں جب اپنی سلاٹس کے لیے چوز کرتے ہیں, ویری رائٹلی سو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے نزدیک ترین ہسپتال میں جگہ ٹریننگ کے لیے ملے, یا اسی لوکیلٹی میں ملے, بہت بڑھ گیا تو اسی شہر میں مل جائے. شہر سے باہر جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے یہ ٹریننگ پروگرام ولایت میں بھی, میں پاکستان کا بھی ٹرینڈ ہوں, FCPS کیا ہوا ہے, میں نے ولایت میں بھی ٹریننگ حاصل کی ہے, 2 FRCS کی ہیں, انگلینڈ میں, امریکہ میں بھی ٹریننگ حاصل کی, اور فرانس میں بھی. تو 4 ملکوں کے ریزیڈنسی پروگرامز میں سے میں بذات خود گزرا ہوں. اب وہاں پہ کہیں ایسا حساب نہیں ہے کہ آپ کی پسند آپ کے نزدیک ترین ہسپتال, نزدیک ترین شہر, یا اسی شہر میں یا اسی صوبے میں ہے. When you apply for a residency program in America, it is all over in USA. جہاں پہ آپ کو سلاٹ ملے گی وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. آپ اپلائی کریں گے UK میں, آل اوور UK کا ٹریننگ پروگرام کی آپ کے لیے اپلیکیشنز جاتی ہیں, آپ کو جہاں ملے گی وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. میں اب تھوڑا سا آف دا ریکارڈ میں بات کروں کہ شروع میں میرے گھر میں اولاد نہیں تھی. وجہ تھی کہ میں کہیں اور ٹریننگ کرتا تھا, میری بیوی 700-800 میل دور ٹریننگ کرتی تھی, تو اولاد کہاں سے ہونی تھی؟ ممکن ہی نہیں تھا. تو اس لیے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہماری خواہش ہے نا کہ مجھے ٹریننگ نہیں مل رہی اور مجھے ٹریننگ اپنے شہر میں چاہیے, ایسا نہیں ہے. CPSP کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ سب ٹریننگ پوزیشن سارے پاکستان کی اویلیبل, نیکسٹ ٹریننگ انڈکشن سے پہلے اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اپنی ٹریننگ پوزیشن کو لے لینا چاہیے. یہ رسپانسبلٹی CPSP کی قطعی نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کے نزدیک ٹریننگ کی فیسلٹی دی جائے. تو لیٹ اٹ بی ویری کلیئر, اٹ ہیز ٹو بی اے ٹریننگ پروگرام آل اوور پاکستان. So if you are a resident of KPK boys and girls will come and get their training in Karachi or in Lahore. آتے ہیں سارے کے سارے, but لاہور کا بچہ جو ہے KPK میں جانے کو تیار نہیں ہے, کراچی کا بچہ بلوچستان میں جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ پرابلم ہے اصل میں. تو ٹریننگ سلاٹس کی کمی نہیں ہے, ہماری ہر سال ٹریننگ سلاٹس خالی رہ جاتی ہیں,
ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेंट्स नहीं होते. थैंक यू वेरी मच जी. सो वी हैव टू क्लोज द सेशन नाउ, क्योंकि हम लेट भी हो चुके हैं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होना है. तो अब हम शील्ड सेरेमनी भी बहुत तेजी से करेंगे. मैं अजीज मेमन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा. वी हैव टू क्लोज नाउ प्लीज. ऑफलाइन कर लीजिएगा प्लीज, बिकॉज मुझे बार बार मुख्तलिफ लोग जो हैं वहां से इशारा कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट. अजीज मेमन साहब प्लीज, और आतिफ साहब, डॉक्टर आतिफ, चेयरमैन ऑफ दिस कन्वेंशन, आप दोनों अगर ऊपर आ सकें. हम अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट और को प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ ये शील्ड जो है हमसे रिसीव करें. वी थैंक ईच वन ऑफ यू for a brilliant session. So please give all of them a big hand at least once. It was a very rich conversation, alhamdulillah, and hopefully this will contribute towards getting a solution, inshallah.